حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ جی چلیے مفتی خالد صاحب، آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، اگرچہ ہمارا سنڈے کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس بار ہم نے ایک کچھ ہٹ کے نئی چیز کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جانکاری میں جو علماء یوٹیوب پر خاص کر کے سوشل میڈیا پر جو اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، ان سے کچھ باتیں گفتگو کچھ ان کے تعلق سے جو ہے کی جائیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ یوٹیوبر علماء کی آپس میں ملاقات۔ تو ہم لوگ آج کی اس محفل میں بہت سارے حضرات ہیں، تو ان سب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کچھ حضرات ہمارے ساتھ ابھی شامل ہونے والے ہیں۔ ابھی فی الحال مفتی خالد قاسمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ میں، تو چلیے انہیں سے شروع کر لیتے ہیں بات چیت کو۔ مفتی خالد قاسمی صاحب جی، تو ذرا بتائیے کچھ اپنے بارے میں، اپنے تعلق سے۔ جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتلائیے کیا؟ بس اللہ کا احسان ہے، ہم بھی اچھے ہیں، چل رہی ہے زندگی ممبئی میں، کیا بلکہ پورے ہی جو کہہ لیجیے پوری دنیا میں آج کل وہی حالات چل رہے ہیں، ایسے ہی ہیں سب جگہ۔ بس اللہ اچھا رکھے، سب سے بڑی فی الحال نعمت یہی ہے۔ جی جی حضرت، آپ ممبئی میں ہم رہتے ہیں جوگیشوری میں، اور جی جوگیشوری میں ہے، تقریباً سمجھیے 6-7 سال ہم کو یہیں رہتے ہوئے ہو گئے۔ جو مفتی سعید احمد صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شاید وہی مفتی سعید احمد صاحب، آپ کی تھوڑی آواز بریک ہو رہی ہے۔ جی، مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفینہ تھا، وہ بھی شاید رہتے ہیں وہیں آس پاس میں۔ ایک منٹ ذرا رکیے، میں ایئر فون دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ آپ کی آواز تھوڑا مجھے کٹ سی کے آ رہی ہے، بریک ہو کے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے مائک کی کچھ گڑبڑی رہی ہو۔ تو آپ کی تصویر ویسے یہ ہے کہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری میرے استاذ ہیں، اور تقریباً 2011 یا 2012 میں سعید احمد صاحب پالنپوری نا، انہیں کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی 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 ہاں، وہ میرے استاذ ہیں، میں نے بخاری ان سے پڑھی ہے، اور 2011 یا 12 میں جب میں دارالعلوم میں تھا تو حضرت کے پاس میں نے پڑھی ہے، اور پھر یہاں بھی حضرت کئی بار ممبئی تشریف لائے ہیں، تو میری ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا امجد رحمانی، تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ان سے، تو میں بھی ان کے ساتھ میں گیا، حضرت سے بتایا کہ حضرت میں نے آپ سے ایسے فلاں سال میں پڑھا ہے، حضرت نے بہت دعائیں نوازی۔ چونکہ جب بھی حضرت کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ یہیں آتے تھے، خاص کر ممبئی میں جو ایک ہاسپٹل ہے ملت چیریٹی ہاسپٹل، تو یہاں پر آتے تھے وہ، حضرت کا علاج بھی ہوتا تھا۔ تو یہاں حضرت کی بہن بھی ہیں، تو اپنی بہن کے گھر پہ آتے تھے، ادھر آرام کرتے تھے، تو حضرت سے ملاقات ہوتی تھی، تو کئی بار ملاقات ہوئی، حضرت کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ پھر اسی محفل میں کئی ساری کیا کہتے ہیں، بہت سارے چٹکلے مزاحیہ باتیں، بہت ساری چیزیں شامل ہوئی حضرت کے ساتھ میں۔ آپ کی اور میری تصویر بالکل چل نہیں رہی ہے۔ جی ایک منٹ رکیے، تصویر نا؟ جی جی ایک منٹ ذرا، میں لگتا ہے مجھے اس کی مدد لینی پڑے گی، ایک منٹ۔ جی جی دیکھ لیں۔ اللہ جی، اب بتائیے، شاید اب صحیح بہتر آواز آئے۔ آواز آ رہی ہے لیکن ہاں، تھوڑی آواز جو ہے نا وہ بریک سی ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے ہلکی ہلکی آواز۔ اچھا تصویر رکی؟ اچھا، ہماری تصویر رکی ہوئی ہے؟ آپ کی اور میری دونوں کی؟ اچھا، میرے یہاں تو ہلتی ڈلتی سب کچھ مجھے تو دکھ رہا ہے یہاں، الحمدللہ۔ دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ ہاں، اور بتلائیے، قدم ہے علماء کو جوڑنے کا یہ؟ جی کافی وقت سے میں یہ چاہ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا
کہ ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جو الحمدللہ اپنے اپنے اعتبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں وہ، یا لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، یا جو وہ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں تو لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، پھر میں نے آپ سے مشورہ کیا اور ایک دو ساتھیوں سے اور مشورہ کیا۔ تو ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ رائے سب کو بہتر لگی کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، آپس میں علماء کی آپس میں بھی میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ آپس میں پیار و محبت بڑھے، ایک دوسرے سے بات چیت ہو، گفتگو ہو، اور کیا ہے دوسرے لوگوں تک بھی ہماری بات پہنچے جو دین کی خدمتیں ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، تو تاکہ ان تک بھی ہماری بات پہنچے۔ تو اس کے سلسلے میں پھر یہ میرے ذہن میں پروگرام آیا، آپ حضرات سے رائے مشورہ ہوا، اور الحمدللہ اسی کے نتیجے میں سمجھے میرے خیال سے شاید 15 دن سے چل رہا ہے یہ پروگرام ہمارا کہ بھئی کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ عید آ گئی، کچھ اور مصروفیات آ گئی، اور سنائیے گا۔ بس اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، چلیے کیا کریں، ہاشم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، گلشن انور آفیشیل، مکرم حسین ضرور انشاءاللہ، فاروق شیخ تھینک یو، اور کون ہے، محمد راشد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، ابو عبداللہ شریم وعلیکم السلام، جی کلیم ملک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ہمارے ساتھ میں ایک اور ساتھی ہمارے جڑ رہے ہیں، مفتی ایم قاسمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، میں تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور مجھے بالکل بارش ہو گئی تھی اور میں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا۔ اچھا جی، کوئی مظاہرہ نہیں ہے، دیکھیے ہمارے ساتھ میں جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام، اور دوسرے ساتھی بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہمارے ساتھ میں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ ابھی میں 5 منٹ خاموش رہوں گا، ابھی مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا مائک جو ہے مائک کر لیجیے، تب تک کہ ہم قاسم صاحب سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ آپ کی محبوب بدر صاحب، اور دراصل بات یہ ہوئی کہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، تو وہاں جو ہے بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، بارش شروع ہوئی تو میں ایک جگہ رک گیا، اور میرے ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آج مجھے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ جب میں گھر آیا تو بھی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے میرے ذہن میں آیا، فوراً آیا۔ اچھا، باقی مہمان نہیں آئے ابھی تک؟ ابھی باقی مہمان بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی ابھی ہمارے ساتھ میں آپ کے اور ہمارے مشترکہ ساتھی مفتی خالد قاسمی ہیں، اور ہمارے گلشن انور بھائی ہیں۔ اچھا جی تو اور بتائیے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے؟ بہت زبردست ہے، اور اس وقت تو دھیرے بارش بھی چل رہی ہے، تو بہت بہترین ہوا ہے، اور ماشاء اللہ موسم بہت اچھا چل رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بارش کے ساتھ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ کی طرف موسم کیسا ہے؟ ہمارے یہاں موسم سمجھیے ابھی برسات کا موسم چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا جی برسات کا موسم فی الحال۔ یہ جو ہمارا پروگرام یہ آپ کے چینل پر لائیو بھی چل رہا ہے؟ جی ہے، ہمارے چینل پہ لائیو چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی کتنے حضرات ہم کو دیکھنے والے، ابھی 30 لوگ ابھی ہم کو لائیو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اور میں اس کو بہت سارے حضرات سلام بھی کر رہے ہیں۔ مفتی خالد صاحب کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، ایک ساتھی کہہ رہے ہیں۔ محمد حافظ کہہ رہے ہیں ویڈیو ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ سلیم شیخ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے ماشاءاللہ۔ سلیم شیخ کیا کہہ رہے ہیں، ینگسٹر کو علماء سے جوڑنے کا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ عظمت اللہ قاسمی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتیان اکرام، اور محمد حافظ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا ونڈو بڑا کیجیے۔ اچھا، اور ٹھیک ہے، آس ٹی وی السلام علیکم مفتی عامر قاسمی صاحب، جی سالم شیخ کہہ رہے ہیں ینگسٹر، اچھا یہ تو وہی بات ہے۔ دارویل گاڑا السلام علیکم حضرت، کیا کہہ رہے ہیں باڈی پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزی چینل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ بھائی اس وقت جو ہمیں اور دوسرے حضرات ایسے ہیں جو الحمدللہ دوسرے پلیٹ فارم پہ یوٹیوب وغیرہ پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے چینل ہیں، کچھ حضرات کے میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس میں ان کے نام ہیں، جیسے آس ٹی وی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے حضرات ہیں ان کے چینلز ہیں، تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی رابطہ کریں تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایک ایسے ہی پروگرام رکھا جائے گا تاکہ ان کی جو خدمتیں ہیں تو وہ بھی جو ہے دوبارہ مطلب دوسرے لوگوں کے سامنے لائی جائے۔
ये कौन है? गुलसनबर भाई, दिस डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ये गुलसनबर भाई को बता रहे हैं। और अगर किसी के बच्चों में निकाह हो जाए, क्या कह रहे हैं, किसी बचपन में निकाह हो जाए, अच्छा कुछ मसला पूछ रहे हैं, ठीक है, जवाब उसका भी इंशाल्लाह बाद में। माशाल्लाह आज तो ज़बरदस्त प्रोग्राम है, शेली आयशा कह रही हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छा किया है, मतलब बहुत अच्छा किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हफ्ते में, महीने में आप इसी तरह से रखें। इससे क्या होगा कि लोग चाहते हैं कि उलमा साथ, उनको एक्टर और एक्ट्रेस साथ नजर आते हैं, उनको पॉलिटिशियन एक साथ नजर आते हैं, उनको यूट्यूबर्स एक साथ नजर आते हैं, और तरह तरह के लोग एक साथ नजर आ जाते हैं। उलमा बहुत कम एक साथ नजर आते हैं। और माशाल्लाह काबिल तारीफ आपका ये है और बहुत अच्छा आपने सोचा है। मैं तो बहरहाल बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मेरी खुशी देख के बन रही है, मैंने खाना नहीं खाया, खाना मुझे याद नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई। जिन लोगों को आपने दावत दी है वो और जल्दी से आ जाए तो मजा आ जाएगा बस। जी 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 बिल्कुल। फिलहाल समझिए 4 हज़रात तो हम लोग हैं और 2-3 साथी हमारे आने वाले हैं इंशाल्लाह, तो वो भी आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का खाना हो गया? नहीं, हमारा भी खाना बाकी है। अभी खाना नहीं खाया। अच्छा, तो मुफ्ती खालिद साहब भी कुछ फरमा दें जब तक। अभी भूख है, अभी खाना नहीं खाया। जी एक साथी कह रहे हैं सलीम शेख के सब उलमा का तारुफ कराइए। करा दीजिए, आप करा दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी जी अभी फिलहाल हम 4 हज़रात हैं, मुझे तो आप पहचानते ही हैं। हमारे साथ में दूसरे जुड़े हुए हैं मुफ्ती एम कासमी, जिनका पूरा नाम है अमीर मुआविया, मुफ्ती अमीर मुआविया है। माशाल्लाह बड़े जो है वक्त से ये भी उस पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पे। और हजरत का चैनल है आस्क एम कासमी, और एम कासमी ऑफिशियल भी है। तकरीबन 2 या 3 चैनल है हजरत के। मैंने सबसे पहले जो बयान सुना था इनका वो था बारिश के पानी के ताल्लुक से, जिसमें वो शिफा वाला मसला था कि बारिश के पानी में इस तरीके से कर लें तो शिफा हो जाएगी। वो मैंने सबसे पहले सुना था, तब आपसे तारुफ हुआ था मेरा। तो फिर उसके बाद से लगातार आपकी वीडियोस आती रही। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ में बैठे हुए हैं भले यूट्यूब पे से। इंशाल्लाह फिर कभी वहाँ ना होगा तो आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो और अब तो माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स और बहुत दूसरे हज़रात जो है आपको पहचानेंगे इंशाल्लाह। और तीसरे साथी हमारे साथ में मुफ्ती खालिद कासमी हापुड़ से हैं। इनसे भी समझिए मेरी यूट्यूब से ही मुलाकात हुई थी और दोस्ती हुई थी। जी इसका भी समझिए काफ़ी वक्त से खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह, मसले मसाइल से जुड़े हुए हैं। और ये कह लीजिए कि अपने इलाके में कई सारी अंजुमन तंजीमें हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं। बाकी तो तारीफ वो खुद देंगे इंशाल्लाह। हमारा साथी को मौका मिलेगा कि वो कुछ अपने ताल्लुक से कुछ बातें, कुछ चीज़ें खुद ही बताएं। मैं तो खुदन तारुफ करा रहा हूँ। तीसरे हमारे साथी हैं भाई, जो एक चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं गुलसनबर ऑफिशियल करके। ये भी नज़में नाते हैं और दूसरी कई सारी चीज़ें अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अच्छा जी जी इनको मैं नहीं जानता, मतलब मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ गुलसनबर आलम। जी जी मेरा भी इनसे समझिए कि व्हाट्सएप वगैरह पे ही रास्ता है ज़्यादा, और अब तो इंशाल्लाह और मजबूत हो जाएगा। और 2-3 हमारे साथी और हैं जिनको बदलो किया हुआ है, वो शायद नमाज वगैरह से फारिग होके 2-4 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती साहब जी हुक्म करिए। तो ये प्रोग्राम शुरू किया मकसद यही है, यूट्यूबर उलमा हैं तो सबकी जानकारी, ये मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वे हैं सामने हैं, फायदा होगा इंशाल्लाह। मुफ्ती खालिद साहब की जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में आवाज की शायद प्रॉब्लम है या माइक दूर है। मुफ्ती मामून साहब आप ये क्या मसला है? नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए मैं तो एयरफोन लगाया हूँ, तो अब जाके थोड़ा मेरा मसला हल हुआ है। तो शायद आप भी देखिए पहले तो एयरफोन लगा करके कि थोड़ा आवाज साफ हो जाए, या तो आवाज तो मुफ्ती साहब जब जैसे गुलसनबर आलम साहब जो नात पढ़ते हैं तो कुछ नात से शुरुआत करवाते हैं आप? क़िराअत करने वाले पहले बिल्कुल तो एक नात ही सुनवाते हैं जब तक और लोग हैं।
بالکل بالکل نہیں بہت بہتر ہے. ابھی حضرت والا میری ذرا سی مجبوری ہے, ابھی بس مشورہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ چلے جائے گا 2 منٹ اور, اس کے بعد پھر مسجد میں پہنچ جاؤں گا, پھر وہاں بات کروں گا میں کھل کے. ہمارے ایک محمد حافظ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز ایکو ہو رہی ہے, لوٹ رہی ہے, تو ایسا ہاں کسی کا شاید موبائل آن ہے, موبائل کا اسپیکر آن ہے شاید. تمام حضرات جو ہے وہ ایک بار اپنا مائک کو جو ہے نا میوٹ کر کے پھر دوبارہ آن کر کے دیکھ لیں. ممبئی میں مفتی صاحب آپ کس جگہ رہتے ہیں؟ مفتی مامور بدر صاحب. جی ممبئی میں ہوں, جوگیشوری میں. جوگیشوری میں میرا جانا ہوا ہے 2015 میں. اچھا, تب تو ہم ادھر ہی تھے, کیونکہ 2013 کے لاسٹ میں ہم ادھر آ گئے تھے, تب سے لے کر کے ابھی تک ایک ہی جگہ پہ ہیں الحمدللہ. جوگیشوری میں 40 دن کی ایک چلہ لگا تھا, اس میں جانا ہوا تھا. ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تب اگر تعارف ہو جاتا تو پھر ملاقات بھی ہو جاتی. ہاں تو جوگیشوری جانا ہوا, اندھیری جانا ہوا, اور بھی بہت سارے علاقے تھے جانا ہوا. جی جی ہاں, جوگیشوری, اندھیری, ملاڑ, گوریگاؤں, یہ سب آپس میں متصل ہی ہیں. جوگیشوری میں تو کافی دن رہنا ہوا تھا, تقریباً 6, 7, 8, 10 دن. جی جی کافی بڑا علاقہ ہے, ہاں اور ماشاءاللہ اکثر جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی آبادی زیادہ ہے یہاں پہ. ہاں ہاں جی 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 جی. مامور بدر صاحب جی جی, اور ساتھی ہیں ہمارے اور ساتھی میرے خیال سے نماز وغیرہ کے اس میں ہی ہیں. ایک ہمارے ساتھی ہیں مفتی اسد صاحب الہ آبادی, تو وہ تو ہمارے افتاء کے درسی ساتھی ہیں, ان کو بھی مطلب کیا ہے, تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ میں 10 بجے تک حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور ایک اور ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی ابو اتبا, مفتی سہیل ان کا نام ہے, اپنے بیٹے کی نسبت سے انہوں نے ابو اتبا رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے مفتیان کرام کا جو ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ, جس میں ہندوستان سے جید علماء, ذی استعداد علماء کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے, مفتیان کرام کو خاص, وہ صرف مفتیان کرام کا گروپ ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جزیہ ہم کو نہیں ملتا کہیں پہ, کوئی کتابیں تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا سلوشن نہیں ملتا, تو ہم لوگ آپس میں اس کے اوپر مسئلے کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر کوئی اس کی متفق علیہ صورت جو ہے بنا کر کے مسئلے کی شکل میں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جی تو اس گروپ میں ہی میرا ان سے تعارف ہوا تھا. پھر 2-3 سال پہلی بات ہے کہ ان کو شاید جانا تھا قطر یا دبئی جانا تھا, ان کی فلائٹ کا 1 دن کا آگے پیچھے ہو گیا, تو ممبئی آئے تو سوچا انہوں نے کہ اب میں کہاں جاؤں, تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو وہ پھر رمضان کی بات ہے, تو میرے پاس آئے تھے وہ, تب ان سے بالمشافہ بھی ملاقات ہو گئی تھی. انہوں نے ابھی چینل شروع کیا ہے, زیادہ وقت نہیں ہوا, تو میں نے ان کو بھی مطلب کیا تھا, میں نے کہا آپ بھی تشریف لائیں, وہ بھی مسئلے مسائل اور اس طرح کی چیزیں ہیں, خدمت انجام دے رہے ہیں. اچھا جی جی. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں, ان کو بھی دیکھیں, وہ بھی ابھی تک ان کا تو کوئی میسج بھی نہیں آیا ابھی تک, ان کو بھی مطلب کیا تھا. ذکر اللہ میں ہوں گے شاید. جی مفتی صاحب ذکر اللہ میں. اچھا ہو سکتا ہے کہ جی. ہمارے ایک ساتھی عظمت اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مفتی بدر صاحب آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں, میں بھی اردو ٹیم. اچھا قاسمی, میرا روڈ ممبئی. اچھا میرا روڈ ممبئی, ارے آپ تو ہمارے قریب کے ہی ہیں, تو جب بھی آپ کا آنا ہو تو جوگیشوری اس علاقے میں تو آ جائیے, انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. سب سے اچھے ایریے میں آپ ہی رہتے ہیں ممبئی میں ماشاءاللہ. الحمدللہ, یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ اس علاقے میں سب سے اچھا علاقہ شمار ہوتا ہے, ہر اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے بھی. میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں, کیونکہ رمضان ہی چل رہے تھے اس وقت میں, بڑی دینداری دیکھنے میں آئی, خواتین میں, مرد حضرات میں, بچوں میں, بڑا دینی ماحول تھا. دیکھ کے طبیعت ایک دم بہت زیادہ ماشاءاللہ متاثر رہا میں. اور آپ جس علاقے میں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی دیندار, کچھ زیادہ ہی دیندار علاقہ ہے وہ تو. نہیں ماشاءاللہ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے بھی جو چیزیں یہاں دیکھی ہیں, الحمدللہ 7 سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے, تو واقعی میں اس چیز کا بھی قائل ہوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص کر ممبئی کا جب نام آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ فواحش کا, معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے, لیکن میں نے الحمدللہ یہاں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو ایک اعتبار سے یوں کہہ لیجیے کہ صاحب ترتیب جس کو شریعت میں کہتے ہیں, جی جی, تو ایسے حضرات کو میں نے یہاں الحمدللہ دیکھا ہے. تو خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں دینداری بھی اتنی ہے اور دنیا داری بھی اتنی ہے. اب وہ جس بندے نے جی جیسا چوز کیا جس فیلڈ کو, اسی اعتبار سے.
یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں کہ اگر محمد کلیم انصاری کہہ رہے ہیں مفتی ایم قاسمی صاحب آپ سے زوم پر بات کا خواہش مند ہوں. ابھی تو یہی بات کر لو یار، سب سے دیکھ لو پہلے سب کو، پھر زوم سے ہی بات کر لیں گے. کلیم انصاری صاحب میرے پاس بھی میسج حضرت کو سینڈ کر دیا. جی مفتی ایم قاسم میں ان سے بات کر لوں گا. اور یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ زوم پر ہم لوگ جو بات کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگ کنیکٹ ہونے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ آڈیو کنیکٹ کیسے ہوگی. تو میں نے زوم پر بہت سارے لوگوں کو کنیکٹ کیا تو سب لگے پڑے یوں یوں کر کے کہ بھیا آڈیو کیسے کنیکٹ ہوگی. پھر اس میں سے 6 لوگوں میں سے ایک کی آڈیو کنیکٹ ہوئی تو ایک سے بات ہو گئی. باقی 5 کوشش کرتے رہے، وہ آڈیو کنیکٹ ہی نہیں کر پائے 10 منٹ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں پہلے زوم ایپ سیکھ لو بھائی کہ آڈیو کیسے کنیکٹ ہوگی. آدھے سے زیادہ لوگوں کو آڈیو کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو لیکن آڈیو کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہی ہے. تو بات ان سے بھی کر، فی الحال تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب کو دیکھو آپ اور شیئر کرو بھائی دوسروں کو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ علماء ساتھی نہیں آتے، علماء ساتھی نہیں آتے، اس کے ذہن میں یہ خناس بڑھتی جاتا ہے کہ دیکھو علماء لڑتے ہی رہتے ہیں. کیونکہ ہم یوٹیوب پہ مفتی صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں مامور بدر صاحب ایکسپوز، طارق جمیل صاحب ایکسپوز، اور یہ ایکسپوز وہ ایکسپوز. شاید علماء میں ایکسپوزنگ جتنی زیادہ چلتی ہے وہ کسی اور گروپ میں نہیں چلتی ہوگی. بالکل صحیح فرمایا. ایک ایسا بھی ہونا چاہیے کہ مفتی مامور بدر صاحب محبت کر رہے ہیں مفتی ایم قاسمی صاحب سے، دیکھیے ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ شیئر ہونا چاہیے، اور یہ تبھی شیئر ہوں گی جب آپ اس طرح سے پروگرام کر رہے ہیں. یہ پروگرام میں کروں، آپ کریں، اور بھی باقی علماء کریں. جیسے کہ بہت سارے لوگ، آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دعوت دی لیکن ان کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں ہمیں بڑھ چڑھ کر ریسپانس دینا چاہیے اور خود سے فکر کر کے کوشش کر کے ہمیں ایسی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ زیادہ جب آپ ڈالے کہ اے ایم قاسمی ایکسپوز تو ایکسپوز والی ویڈیو بعد میں آئے، پہلے اس کو محبت والی ویڈیو نظر آ جائے. بے شک صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرمایا، بہت درست فرمایا آپ نے. بس یہ بھی اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے جی کہ اللہ کرے اس میں اور بڑھاوا ہو اور دوسرے علماء حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. میں نے اور کئی علماء سے رابطہ کیا ہے تو ان کی طرف سے انشاءاللہ آج کل میں جواب آ جائے گا. تو دیکھتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک اور دوسرا پروگرام اس سلسلے میں رکھیں گے اور دوسرے اور حضرات کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس میں شامل کریں گے. بہت اچھی بات، بہت اچھا. جی آج ٹی وی کہہ رہے مفتی عبد الرحمان بنہیرا نہیں ہے. بھائی ان کو دعوت تو ہم نے دی تھی، اب دیکھیے ان کی طرف سے ان کو فرصت ہے کہ نہیں ہے. اگر فرصت ہوگی تو لنک ان کو بھیج دیا ہے جوائن ہونے کا، تو انشاءاللہ وہ جوائن ہو جائیں گے. مفتی عامر قاسمی صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اچھا جی تاج الدین کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کیا کہہ رہے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہے؟ اللہ کا احسان ہے. کیا کہتے ہیں قرآن شریف یاد کریں کیسے ہیں؟ اچھا قرآن شریف کیسے یاد کریں. جی ابھی بہتر ہے کہ آپ سوال جواب کا سلسلہ نہ رکھیں بلکہ ان علماء حضرات کو سنتے رہیں. آپ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی، سیکھنے کو ملیں گی. جی مفتی صاحب جی سب سے پہلے جی میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی مفتی قاسم صاحب نے جو بھی لوگ یوٹیوب پر مطلب ان کو ایکسپوز کر، تو یہ وہ لوگ جو اپنی ویڈیو چلانا چاہتے ہیں. میں نے مفتی قاسم صاحب ایک دو ویڈیو اس طرح کی، اس کے اندر حضرت نے ویڈیو چلانے کے لیے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں. جی 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 تو بڑے یوٹیوبر علماء ایکسپوز لوگ اس لیے تاکہ ان کی خود کی، شاید میرے ذہن میں بات جی نہیں بات آپ کی صحیح ہے. میں نے ابھی حال ہی میں اس چیز کا تجربہ کیا. ہمارے استاد وہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ ارے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بدنام ہو کر کے بڑا نام کما رہے ہیں، جن میں اگر میں نام لوں اور مجھے نام لینے میں کوئی اس میں وہ بھی کوئی جھجک بھی نہیں ہے. پونا کے ایک وہ ہیں، کیا نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا، شاید عالم بھی نہیں ہے، آن لائن انہوں نے کچھ افتتاح کیا تھا. وہ کبھی مفتی جو تقی عثمانی صاحب پہ اعتراض کر دیتے ہیں، کبھی طالبان پہ، کبھی کسی اور کو، مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتے ہیں. اور اب وہ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے اٹپٹی باتیں یا الجھاؤ والی باتیں زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسی سے انہوں نے نام کما لیا. چلیے ایک اور ہمارے ساتھی مفتی سہیل وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. مفتی سہیل صاحب آ چکے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کرا دیں تھوڑا سا، مہربانی ہوگی. جی جی بھیا مفتی سہیل وہی ہیں جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یوٹیوب میں واٹس ایپ پہ مفتیان کرام کا جو گروپ ہے ان میں یہ ہمارے ساتھ میں ہیں. اور 2-2.5 سال پہلے جب یہ ادھر دبئی قطر کہیں جا رہے تھے تو ان کی فلائٹ جو ڈیٹ تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی تھی.
تو وہ رات ہمارے پاس ہی تھے، رمضان کا موقع تھا، تو ایک رات ہمارے پاس میں رہے تھے، تو کافی اچھے سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی تھی. تو یہ وہی ہیں مفتی ابو اتبا صاحب، مفتی سہیل صاحب. چہرہ کلیئر نظر نہیں آ رہا مفتی صاحب. جی وہ اصل میں لائٹ کے الٹے ڈائریکشن میں بیٹھے ہیں، اگر یہ الٹا بیٹھیں گے تو پھر لائٹ ایک دم کلیئر آئے گی. ہاں یہ ٹرن ہوگی. گھوم دو. جی مفتی سہیل صاحب اگر آپ گھوم جائیں گے تو لائٹ جو ہے نا وہ پھر اچھے سے آپ کے اس پہ آئے گی اچھے سے. نہیں فون نہیں گھمانا ہے، آپ کو خود گھومنا ہے. فون سیدھا. جی گھوم جاؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شامل ہو گئے ہیں، تو چلیے پہلے اطلاعات ہم لوگ سن لیتے ہیں. جی مفتی صاحب اور کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے، سب بڑھیا ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے، جی سب بڑھیا ہے الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر، اپنے ساتھ ایک ادنا سا انسان آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر ہوا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ سب مفتی صاحب کی مہربانی ہے جو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، مجھ جیسے چھوٹے انسان کو. تو ان کی بہت بہت مہربانی ہے جو انہوں نے آپ لوگوں سے میری ملاقات کرائی. اور میں آپ سبھی لوگ سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی آپ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور جتنے بھی ہمارے سے جڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے چینل ہے یہ سب مسئلے مسائل کے چینل ہے، اور خاص طور سے مفتی صاحب کمنٹ میں جو مسئلے معلوم کرتے ہیں تو یہ ان کی وضاحت فرماتے ہیں ہر اتوار کے روز. لیکن اس بار انہوں نے اس کو کینسل کر کے آپس میں ایک ملاقات رکھی تھی، اور ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو قبول فرمائے اور ان سے اسی طرح کام لیتے رہے. اور میں محمد گلشنور ضلع ہردوار سے ہوں. کلیر شریف کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کے پاس پڑتا ہے، ہمارا چھوٹا سا ایک گاؤں ہے. تو یہاں سے ہوں میں. جی کلیر شریف کے پاس. کبھی اگر کسی کا آنا ہوا تو انشاءاللہ ضرور گھما دے گا کلیر شریف میں آپ لوگوں کو. جی اور میں ایک مسجد میں امامت کراتا ہوں فی الحال. اللہ قبول فرمائے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سہیل صاحب؟ جی تمام علماء کرام کا کیا بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظان میں رکھے. کٹ کے آ رہی ہے ان کی. ہاں آواز جو ہے نا بہت ان کی ریپیٹ ہو رہی ہے. اصل میں چھوٹا ہوں، میری قد بھی بہت چھوٹا ہے، اس لیے آواز میری کٹ کے آ رہی ہے. جی نیٹ ورک کی پرابلم ہو سکتی ہے شاید. مفتی بدر کو بتاؤں کہ میرا پرائیویٹ جو ہے اگر اس کا لنک بھیج دے تاکہ اس سے مجھے نیٹ ورک اچھا مل جائے گا. دیکھیے میں تو الحمدللہ وائی فائی میں ہوں، میں تو وائی فائی سے بات کر رہا ہوں. یہ بہت زیادہ آواز کن کے پاس سے آ رہی ہے؟ سڑک کے کنارے جن کا گھر یا مسجد ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے گلشن احمد بھائی کے یہاں سے آ رہی ہے. جی میں نے کہا شاید یہ چھینچا کی آواز سے آ رہی ہے. نہیں میری طرف سے کوئی آواز نہیں ہے. مفتی صاحب آواز آپ ہی کی ریپیٹ ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے فی الحال کوئی آواز ہی نہیں ہو پا رہی. اب آن لائن جی مفتی صاحب اور کیا حال ہے؟ مفتی خالد صاحب اور ان مفتی صاحب کو تو میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں لیکن نام پھر ذہن سے نکل گیا. اور آج بھی ان کی ویڈیو دیکھی شراب کے اوپر، انہوں نے ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ میں نے ماشاءاللہ پوری دیکھی. لیکن اس مسئلے میں ایک عالم ابھی ایک فون آ رہا تھا میرے پاس، اور آپ کی جو میں نے ویڈیو دیکھی نا شراب کے معاملے میں، تو اسی کے اوپر ایک بات چھڑی تو میں نے بول دیا
کہ ایک مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا میں، تو انہوں نے بولا کہ شراب پینے سے 40 دن تک کے نماز قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں احادیث میں پڑھا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جی، تو میں نے کہا انہوں نے احادیث کو ثابت کیا. تو انہوں نے وہ پھر ویڈیو منگائی آپ کی ابھی تقریباً آدھے گھنٹے پہلے. انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی دیکھتا ہوں. تو میں نے آپ کی پھر ان کے پاس وہ ویڈیوز ڈالی تو انہوں نے دیکھی، پھر انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. تو ماشاء اللہ آپ کی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے اور دارالعلوم کا جو دارالفتہ جو آن لائن فتوی کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ہے. جی 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 جی. تو ان سے ایک سوال پوچھنا تھا انوبا بھائی، تم نے کیا ساری حدیثیں پڑھ لی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اب آپ کی آواز بہت زیادہ سلو ہوتی ہے. جی محمد سہیل. دیکھیے ابھی بھی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. لائٹ آن کر دو، لائٹ آن کر دو. ہاں جلا دی. جو ایڈمن چاہ رہی ہے ان کی آواز نہ کے برابر آ رہی ہے. اب سب مختلف چلے گئے. مقتدی بہت پریشان کر رہے ہیں آپ کو آج کل. اصل میں کیا ہے، جو ہمارے ادھر کے جو مقتدی نا کچھ زیادہ بولتے ہیں بڑے فون کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو بڑا فون رکھنا چاہیے. اس وجہ سے کچھ زیادہ، لیکن ان کو سب کو پتا ہے کہ میرے پاس بڑا فون ہے. اور یہاں تک کہ میں نے اپنا چینل ان کے فون میں سبسکرائب بھی کر رکھا، لیکن پھر بھی تھوڑی احتیاط رکھنی چاہیے. جی میں محمد سہیل قاسی، گجرات کے ایک چھوٹے شہر ہے گودھرا، وہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والے وہاں پہ سارا ایک گھرانہ، علمی گھرانہ مجھے نصیب کیا. میرے والد محترم سن 1974 کے اندر دیوبند سے فارغ ہے، اور الحمدللہ میرے سے 2 بڑے بھائی ہیں، وہ بھی الحمدللہ قاصی ہیں. ایڈمن صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سلسلہ شروع کر دیں، بس جو بھی سوالات آپ کو پوچھنے ہوں اور جس بارے میں بات. جی میرا خیال سے میں ابھی انشاءاللہ شروع کر دیتا ہوں. مفتی سہیل صاحب 1 منٹ معذرت کے ساتھ میں ایک ساتھی سے اپنا تھوڑا مختصر سا تعارف لے لیتے ہیں، اور بس ایک ہی ساتھی ہمارے گفتگو کریں گے. باقی حضرات وہ اپنا مائک میوٹ کر لیں تاکہ آواز زیادہ نہ آئے، کیونکہ سب کے مائک آن ہے نا، تو وہ سب کی طرف سے تھوڑی تھوڑی آواز کر کے بہت زیادہ آواز ہو جاتی ہے. تو بس ایک ساتھی سے ہم لوگ اپنا ان کی باتیں سنیں گے، باقی حضرات اپنے مائک کو میوٹ رکھیں گے. پھر انشاءاللہ دوسرے ساتھی اور پھر تیسرے ساتھی انشاءاللہ اس طریقے سے ہم لوگ گفتگو کرتے جائیں گے، تاکہ ہمارے سامعین بھی بہت سارے حضرات ہیں جو اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا جی، اور ٹھیک ہے نا، تو چلیے شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے مفتی احمد قاسمی صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں اور انہیں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے تعلق سے، اپنی خدمات کے تعلق سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو بڑے زمانے سے ہم لوگ سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ساتھ میں گزارش اور ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بیسمنٹ میں جو ڈیکوریشن کیا ہوا ہے تو آخر میں ایک زیارت اس کی بھی ہو جائے. اچھا بہت بڑھیا. مفتی صاحب پہلے تو یہ کہ پہلے آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی تھی، اب آپ کی آواز بہت زیادہ سلو ہو گئی. تو میں جو ہے میں اپنے بارے میں جب تک بتاتا ہوں، میں فیروز آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ فیروز آباد آگرہ کے پاس پڑتا ہے. آگرہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور پڑتا ہے فیروز آباد، اور فیروز آباد چوڑیوں کے لیے مشہور ہے. یعنی انڈیا میں باقی اور آس پاس کے جو ملک ہیں، ممالک ہیں، وہاں جو چوڑیاں پہنچتی ہیں وہ فیروز آباد سے ہی پہنچتی ہیں. چوڑیوں کے لیے فیروز آباد خاص ہے. چوڑیاں اسی فیروز آباد میں بنتی ہیں، اور کاش کے دیگر آئٹمس بھی بنتے ہیں،
اور چوڑیوں کا بہرحال بہت زبردست کاروبار ہے، بزنس ہے. چوڑیاں ہی فیروز آباد والوں کا مقدر ہیں، اسی سے انہیں کی روزی روٹی چلتی ہے. یہیں سے میں تعلق رکھتا ہوں. اور 2016 میں میری دارالعلوم سے فراغت ہوئی، اور اس کے بعد میں اپنے جو بھی کہتے ہیں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرگل کرتا رہا، کبھی امامت کی لائن سے، کبھی مدرسے کی لائن سے، لیکن کہیں اطمینان نہیں ملا. ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے. تو اسی سلسلے میں نے فیروز آباد میں اسلامک کلاس شروع کیا، بڑوں کے لیے ایک اسلامک مدرسہ کے نام سے ایک چیز شروع کی، اس کے علاوہ مکاتب قائم کیے جگہ جگہ. لیکن بہرحال مجھے اطمینان پھر بھی نہیں ملا. اور یوٹیوب کی دنیا میں آنے کی جو وجہ رہی وہ یہی رہی کہ جب میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھا کرتا تھا جو مجھے بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ یار یہ کیا بتا رہا ہے. کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو، دنیا بھر کی چیزیں. اور میں جہاں بھی جاتا تھا تو کچھ چینلز ایسے ہیں جنہیں میں انگلیوں میں شمار کر سکتا ہوں. جیسے میں آپ نام لے دیتا ہوں، چلیے، جیسے کہ ایک وظیفے کا چینل ہے GS ورلڈ. اس کے جو وظیفے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں میں یا کہیں بھی جاتا تھا تو اس کے وظیفے لوگوں کو سنتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. تو میرے دل میں ایک بڑی کوڑن ہوتی تھی، سمجھاتا تھا میں لوگوں کو لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے. تو میرے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کیوں نہ یار یہ چیز میں بتانا شروع کروں جو لوگوں کو ٹھیک چیز پہنچے. تو پھر یہ میں نے سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ جس نیت کے ساتھ میں نے سلسلہ یہ شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر 1.5 ملین سبسکرائبرز کر دیے. اور اللہ کا شکر ہے اب میں جس گھر میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ ہی کی سنتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو میں نے ایک مائنڈ میں بنایا تھا، جو میں نے خاکہ تیار کیا تھا، جو میں نے سوچا تھا، وہ اللہ نے بہت حد تک کمپلیٹ کیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے بتایا نا انگلیوں پہ شمار کر سکتا ہوں وہ چینلز، ان کی ویڈیوز اب لوگ نہیں دیکھتے. اب لوگ اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، اب جو لوگ ہیں وہ AM قاسمی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور اس AM قاسمی کو رکھنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے. میں نے جو اپنا چینل شروع کیا تو امیر معاویہ کے نام سے شروع کیا. اب لوگوں کو امیر معاویہ سمجھانا یہ ایک مستقل مصیبت تھی میرے لیے. نام کیا ہے؟ امیر معاویہ. امیر معاویہ، امیر معاویہ یہ کس کا نام ہے؟ بعض لوگ گستاخی بھی کر دیا کرتے تھے صحابی کی شان میں. تو پھر میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ بھیا آپ 5 منٹ انہیں سمجھائے کون. ایک مرتبہ میں ایک انگلش اسپیکنگ چلاتے ہیں، بہت بڑا سینٹر چلاتے ہیں، ٹیچر ہیں بہت بڑے فیروز آباد کے. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے بولا امیر معاویہ. تو بولتے معافیا بھائی یہ تو بدماشوں کا نام ہوتا ہے معافیا. تو میں نے کہا سر یہ بدماشوں کا نام نہیں ہوتا، یہ اصل میں جہالت کی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحابی کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا. میں نے کہا آپ دین اگر سیکھے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ صحابی کا نام ہے. بہرحال وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو شارٹ کر دیا AM قاسمی. صرف یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، ورنہ جو میرا پورا نام ہے وہ امیر معاویہ قاسمی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کئی مکاتب چل رہے ہیں فیروز آباد میں میری نگرانی میں. اور ایک مسجد کا بھی حال ہی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کی بنیاد پچھلی سال رکھی گئی تھی، الحمدللہ 2 منزلہ لینٹر اس مسجد میں پڑ چکا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اور بھی مساجد قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور بہت سارے ارادے ہیں جس کے بارے میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں. تو یہ کچھ میرا مختصر سا تعارف ہے، اور میرا کھلا ایڈریس ہے، جو حضرات چاہیں وہ آ کر ملاقات بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کچھ کوششیں ہیں اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ جو ہے آپ کی تمام کوششوں کو بھی برابر فرمائے. آپ جو ارادے لے کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے، اور جو بھی آپ کی نیک تمنائیں ہیں اللہ سب میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے. بہت اچھا لگا. میں نے بتایا نا آپ کو کافی ویڈیوز میں نے آپ کی دیکھی ہے ماشاءاللہ. اور پھر مفتی خالد کے ذریعے سے میرا اصل آپ کا رابطہ نمبر ملا، نہیں تو مجھے آپ کا رابطہ نمبر بھی نہیں ملا تھا. تو خیر جزاک اللہ مفتی خالد صاحب. اور کمال کی بات مفتی صاحب، ایک کمال کی بات یہ بھی ہے کہ جب شروع میں نے یہ لائن چوز کی تو اس وقت میری عمر کم تھی، کیونکہ میں 5 سال پہلے 2016 میں فارغ ہوا، 2018 میں میں نے چینل بنایا. تو میری کم عمر ہونے کی وجہ سے میرے اساتذہ بعض دفعہ مجھے تنقید کر دیا کرتے تھے کہ ارے بھائی تم ڈھنگ سے امامت کر نہیں پائے، ڈھنگ سے کچھ. کیونکہ میری تھنکنگ یہ تھی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس میں میں کھل کے کام کر سکوں. میں اگر دین کی دعوت دے رہا ہوں تو اس میں میرے اوپر یہ نہیں کہنے والا ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھانے کی بیٹھ گئے. اللہ کا شکر ہے کہ اب میرے اساتذہ جو کبھی اس لائن کو منع کیا کرتے تھے، اس لائن کو غلط کہا کرتے تھے، اب جب وہ کہیں جاتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ دیکھتے ہیں تو وہ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہو، ماشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اس وقت جو میرے اساتذہ ہیں اور جو میرے شیخ ہیں وہ بھی آج میری اس قدم سے ایگری ہیں. الحمدللہ. نہیں بہت 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 بہترین قدم ہے.
واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امت کو اس کی بہت ضرورت ہے. امت کے پاس یہ سمجھیے بے دینی تو پھیل رہی ہے لیکن دین نہیں پھیل رہا ہے امت کے پاس میں. تو ضروری ہے کہ اس کا صحیح سے استعمال کر کے امت تک دین پہنچایا جائے. بہت نیک قدم ہے. اللہ اس میں مزید ترقیات عطا فرمائے. جی بالکل. جی تو چلیے ابھی مفتی خالد قاسمی صاحب جو ہیں تھوڑا ان کو سن لیتے ہیں. جی مفتی خالد صاحب آپ تھوڑا کچھ اپنے بارے میں آپ کا کچھ تعارف ہو جائے. جی جی میرا نام ہے مفتی خالد قاسمی اور ہاپوڑ اتر پردیش میں ضلع ہاپوڑ ہے. میں یہاں پر رہتا ہوں اور الحمدللہ مجھے 12 سال ہو چکے ہیں. یہاں پر امامت بھی ہے, امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ 3 مدرسے سرپرستی میں چل رہے ہیں اور دارالفتہ کا بھی تھوڑا بہت کام میں الحمدللہ دیکھ لیتا ہوں. اس کے علاوہ تقریباً 1 سال پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو اس وقت عوام کو اور لوگوں کو اس بات کی بہت سخت ضرورت تھی کہ جو لاک ڈاؤن کے اندر نئے جو مسائل آ رہے ہیں تو ان مسائل کو لوگوں کو سمجھایا جائے. اس چیز کی بہت سخت ضرورت تھی. تو میں نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے مفتی ایم قاسمی صاحب کی اور آپ کی میں ویڈیو دیکھا کرتا تھا اس وقت بھی, تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے جو میرے ملنے جلنے والے تھے میں نے ان لوگوں تک ویڈیوز بنا کر پہنچانی شروع کی. لیکن ہمارے جو مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی ہیں, جہاں پر ابھی مفتی ایم قاسمی صاحب تشریف لے گئے تھے, تو انہوں نے مجھے چینل بنانے کا مشورہ دیا کہ آپ اپنا چینل بنائیے اور ویڈیو اس پر اپلوڈ کیجیے. تو میں نے ایسا ہی کیا. الحمدللہ اس کا بہت فائدہ میں نے محسوس کیا. اور آپ حضرات کی جو ویڈیوز ہیں میں ان ویڈیوز کو سیکھنے کی نیت سے دیکھتا ہوں. یعنی کچھ ایسی چیز جو میری ویڈیو کے اندر نہیں ہے آپ کی ویڈیو کے اندر ہے, کچھ ایسی خاص باتیں میں اس کے اندر دیکھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اگر یہ کہا جائے کہ یوٹیوب کی دنیا میں آپ دونوں حضرات میرے لیے آئیڈیل ہیں تو یہ کچھ مطلب غلط نہیں ہوگا, بیجا نہیں ہوگا. تو آپ حضرات میرے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو بہرحال میں یہاں پر امامت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ دارالفتہ ہے اور 1-2 تنظیمیں ہیں, ان سبھی میں جڑا ہوا ہوں الحمدللہ. تو خدمت خلق کے طور پر بھی تھوڑا بہت کام جو اللہ تعالیٰ مجھ سے لیتا ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا تو اس وقت ہمارے جو علماء ہیں ان کا جو مطلب یعنی انہوں نے بہت سخت میری مخالفت کی تھی اور الحمدللہ وہ مخالفت کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے. یہ باتیں عام طور سے بتلائی نہیں جاتی ہیں لیکن بتلانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہ زیادہ ٹانگ کھینچائی کرتے ہیں اس معاملے میں ہماری. تو اس چیز کا دکھ بھی رہتا ہے لیکن اس دکھ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے صرف عوام تک اپنی باتیں پہنچانا. اس لیے تمام چلتے ہیں اور تمام پریشانیوں کو جھیل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ بالکل ضروری. دیکھیے کوئی بھی کام ہو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بھائی ٹانگ کھینچنے والے اور برائیاں نکالنے والے وہ ہر ایک جگہ ہیں اور ہر ایک کے اندر ہیں. یہاں تک کہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو دنیا میں ہر قسم کے آدمی موجود ہیں. آپ کے جو عزائم ہیں جو چیزیں ہیں آپ انشاءاللہ ان کو لے کے چلتے رہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ عیب ڈھونڈنے والے کی مثال مکھی کی جیسی ہے جو پورا صحیح سلامت جسم چھوڑ کر کے صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو مخالفت کرنے والے یا عیب ڈھونڈنے والوں کی مثال ویسی ہی ہے. تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں. لوگ کبھی آپ سے خوش نہیں رہ سکتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100 کے 100% لوگ آپ سے خوش ہو جائیں تو یہ ناممکن بات ہے. تو اس لیے جو حق ہے جو سچ ہے بس اس کو لے کے چلتے رہیں اور کرتے رہیں. آپ دعا فرماتے رہیے گا. جی ضرور انشاءاللہ ضرور. جی ہمارے مفتی سہیل قاسمی صاحب ہیں, آئیے اب ان کو سن لیتے ہیں. جی کیمرے کو مفتی سہیل صاحب تھوڑا کیمرے کو روٹیٹ کر لیجیے, گھما لیجیے تھوڑا. موبائل اس طرح سے کھڑا کر لیجیے. اچھا کھڑا کرنے سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. میں نے مفتی سہیل صاحب کو بولا تھا ایسے, ہاں میں نے اس طرح بولا تھا ان کو. اچھا ٹھیک ہے. کیمرہ گھما لیجیے مفتی سہیل صاحب. ٹھیک ہے. ہلو. جی آواز تو آپ کی آ رہی ہے لیکن کیمرہ جو ہے آپ گھما لیجیے. موبائل کھڑا کر لیجیے. آپ موبائل کھڑا کر لیجیے. ہاں آپ صحیح ہے. پرفیکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام. جی آپ تمام بزرگوں کے سامنے ایک بہت چھوٹا سا بندہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی سرپرستی کے اندر مجھے آج بھیجنا تھا، تو اس کے توسط سے مفتی معمور بدر کے توسط سے آپ لوگوں تک میں پہنچ سکا. یہ میرے لیے رہے قسمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا مختصر تعارف کروانا چاہوں گا، کیونکہ مفتی معمور بدر نے اس کا سب کو پابند بنایا ہے. تو میرا نام محمد سہیل قاسمی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھر کے ساتھ ساتھ مجھے علم خاندان بھی نصیب کیا، اور ہمارے والد صاحب محترم جو ہے سن 1974 کے اندر دارالعلوم دیوبند سے ہی فراغت ہے ان کی، اور ہم ان کے 3 بیٹے ہیں. میں گھر میں سب سے اخیر میں ہوں. ہمارے دونوں بڑے بھائی بھی قاسمی ہیں اور میں بھی الحمدللہ قاسمی ہوں. بندے نے جو ہے 8 سال کی عمر کے اندر تکمیل حفظ قرآن کر لیا تھا، تقریباً 8 مہینے اور 22 دن کی مدت کے اندر. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دین عطا کیا تھا، اتنا زبردست ذہن عطا کیا تھا، تو والد صاحب نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے مجھے شروع سے ہی اپنے ساتھ رکھنے کی ٹھان لی. اور جی شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ موبائل کے نیٹ ورک سے ہیں، تو اس لیے تھوڑا وہ گڑبڑ کر رہا ہے. جی مفتی سہیل صاحب. جی السلام علیکم. شاید بیچ میں کٹ گئی تھی لائن. جی جی کوئی بات نہیں. بندے کا نام محمد سہیل ہے. میں گجرات کے ایک مشہور شہر گودھرا سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے والد صاحب محترم جو ہے ان کا نام محمد یوسف ہے. سن 1974 کے اندر انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی. الحمدللہ ہم تینوں بھائیوں نے بھی دارالعلوم دیوبند سے ہی تعلیم حاصل کی. میں نے شروع کے تقریباً عربی چاروں تک حضرت والد صاحب سے ہی میں نے پڑھا، اور پھر حضرت والد صاحب نے مشکات اور دورے کے لیے مجھے یہاں قریب میں ایک دارالعلوم لوناواڑہ کر کے گودھرا سے 35 کلومیٹر دور، وہاں میں نے مشکات اور دورہ پڑھا. پھر مجھے شرف حاصل ہوا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں جانے کا، اور انہی کے مبارک اور درس کے اندر مجھے شامل ہونے کا موقع ملا، اور انہی سے میں نے دوسری مرتبہ بخاری الحمدللہ پڑھی. اور پھر بندے نے جو ہے دارالعلوم وقف دیوبند سے ہی افتاح بھی کیا. پھر اس کے بعد 2008 کے اندر جو ہے بندے نے دوسری مرتبہ جو ہے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے افتاح کیا، اور وہیں سے 6 مہینے کے اندر حفظ کی سند بھی حاصل کی. الحمدللہ علی ذالک. اور یوٹیوب پہ آنے کا جو مجھے شرف حاصل ہوا وہ میں مفتی معمور بدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میں ان کا مہمان بنا تھا تقریباً آج سے 3 سال پہلے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. تو اس سے پہلے میں ششدہ آ چکا تھا، دھیرے دھیرے میں انٹر کر چکا تھا یوٹیوب کے اندر. لیکن یقین مانیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جب واٹس ایپ گروپ کے ذریعے علماء کرام سے جب رابطہ ہوا، ان سے تعلقات بڑھے، اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ یہاں تک پہنچے کہ 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر بس ایوریج اگر آپ خود ہی مقرر کریں اور خود ہی اگر جان لیں تو 6 مہینے کے اندر میں الحمدللہ ابھی 618 سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہوں. بیچ میں ایک بات بتانا بھول گیا، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ پڑوسی ملک کے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، میں 2016 میں میرا سفر ہوا تھا پڑوسی ملک کے اندر، تو مفتی طارق مسعود اور میں نے مفتی تقی صاحب کے پاس اصول فقہ صرف 28 دن کے اندر ہم نے تکمیل کی تھی. تو مفتی طارق مسعود میرے 28 دن کے جو ہے درسی ساتھی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی تھی مفتی تقی صاحب کے بدولت، کیونکہ مفتی تقی صاحب کی میری سب سے پہلے ملاقات جو ہوئی تھی حرم محترم میں ہوئی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر.
تو حضرت مفتی صاحب نے وہاں سے مجھے اجازت حدیث بھی دی اور انہوں نے خود مجھے دعوت دی تھی کہ آپ جب بھی آئیں ہمارے پاس ضرور پہنچے. تو الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میرا بڑے بھائی یعنی وہ میرے بڑے بھائی کی جگہ پہ ہیں. ایسے تعلقات ہیں الحمدللہ. ہفتے میں 10 دن میں ایک مرتبہ میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. خیر یہ باتیں بہت لمبی ہو گئی. میں مختصر پھر سے اپنا تعارف دہراتا ہوں. نام محمد سہیل ہے. گجرات کے ایک مشہور شہر گودرا جو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی خاص واقعات جڑے ہوئے ہیں ماضی کے اندر. اس اعتبار سے بہت لوگ اس سے جانتے ہیں اور واقف بھی ہے. اور دوسری بات ہے کہ الحمدللہ بندے کا جو ہے اصلاحی تعلق حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے 2007 سے ہے اور انہی کے نظر کرم سے اللہ تعالیٰ نے آج کامیابی کی اس حد تک پہنچایا ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا سلیقہ اور کچھ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے والد صاحب جو ہیں انہی کا ایک سنایا ہوا واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی یہاں گجرات کے کانن شہر کی جیل کے اندر سابرمتی جیل کے اندر قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے اس وقت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جو ہے ان کو ملنے کے لیے آنند شہر تشریف لے جا رہے تھے. اب آنند جانے کے لیے جو ہے وہ گودرا کا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ بیچ میں ہی پڑتا ہے. وہاں سے گزرے بغیر کوئی بھی آدمی آنند کا سفر نہیں کر سکتا اور نہ آنند پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پر ابھی بھی وہی سسٹم ہے کہ آنند جانے کے لیے گودرا سے گاڑی بدلنی پڑتی ہے. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ان کا تو خود کا اصول تھا کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے تھے تو ٹرین سے 3 گھنٹے پہلے وہ اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے. تو اتفاقاً یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ گودرا پہنچے تو اتفاقاً ان کو یہاں ٹھہرنا پڑا. 4 گھنٹے ٹرین کا ابھی باقی تھا آنے کا انتظار کر رہے تھے. تو ہمارے دادا جو ہیں ان کو پتہ چلا. الحمدللہ ہمارے دادا علماء دیوبند سے بہت اچھا تعلق رکھتے تھے, بہت محبتیں کرتے تھے اور انہی کی بدولت آج ہم یہاں تک پہنچے. خیر تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا پتہ چلا ان کو تو ہمارے دادا اسٹیشن کے اوپر گئے اور ان کو شہر میں آنے کی دعوت دی. لیکن حضرت نے خود اپنے اصول کے لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے معذرت کر دی. تو ہمارے دادا نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر کے کھانے کی دعوت قبول کریں. تو حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے گھر کا کھانا کھائیں گے. تو ہمارے دادا نے جو ہے مکئی کی روٹی اور مرغی کا سالن بنا کے وہاں پر لے کے گئے. تو ہمارے دادا کا کہنا تھا, ہمارے والد صاحب کو کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہے روٹی کو مسل کر اس کے اندر شوربہ ڈال کر حضرت تھانوی نے 1.5 روٹی کھائی اور اس کے کھانے کے بعد جو ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ہمارے دادا کو دعائیں دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کے اندر علم چلائیں گے جو قیامت تک چلے گا. جب بندہ پہلا خطبہ ہماری مسجد کے اندر دینے کے لیے چڑھا تھا تو بندے کے اس وقت جذبات تھے, گرم جوش تھا, گرم خون تھا, اس وقت جوانی ابھی بھی سر پہ ہے. تو جب میں خطبہ پڑھ کے نماز سے فارغ ہوا تو والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ پتہ ہے کہ کس کی بدولت تو دہاڑ رہا تھا ممبر کے اوپر. اس وقت یہ پورا واقعہ مجھے حضرت والد صاحب نے سنایا تھا کہ حضرت تھانوی کی دعاؤں کی بدولت ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہونے کے قابل ہوئے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی کا جو مشن ہے, الحمدللہ میرا ایک گروپ بھی ہے ملفوظات حکیم الامت. میں آپ حضرات سے بہت ہی عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنا نمبر اشارہ کر دیں, میں آپ تمام کو اس گروپ کے اندر شامل بھی کر دوں گا. بہرحال آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک مشن لے کے چل رہا ہوں بیواؤں کا. میں الحمدللہ یہاں پہ ابھی تقریباً 680 بیواؤں کا جو ہے ایک نظام چلا رہا ہوں جس کے تحت جو ہے سال میں 2 مرتبہ اجتماعی نکاح خوانی وغیرہ بھی ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے 2-3 ساتھی ہیں, لیکن جب میں شروع میں چلا تھا تو اکیلا ہی چلا تھا. اس وقت پہلی مرتبہ جو ایک بندے نے 5000 روپے سے ہمارے اس ٹرسٹ کی مدد کی تھی. آج الحمدللہ اس ٹرسٹ کے تحت 680 بیوائیں ہر مہینے 1000 روپے کی کٹ ان کو دی جاتی ہے اور جتنے بھی بے روزگار بندے ہیں ان کو روزگار بھی عطا کیا جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ لوگوں کی نظر عنایت ہے, آپ لوگوں کی توجہ کی بدولت ہے اور کرم فرمائی ہے کہ آپ لوگ غائبانہ دعائیں بھی کرتے ہوں گے اور کرتے رہیں گے. اب تو ماشاءاللہ بالمشافہ ہماری ملاقاتیں بھی ہو گئی
اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ کے اندر جو ہے اس بندے کو پہلے سے ہی بہت ہی شغف رہا ہے اور دلچسپی بہت ہی رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب جو ہے مفسر قرآن بھی گنے جاتے ہیں۔ گودرا کے اندر ان کا درس بہت ہی مشہور ہے۔ ہماری مسجد جو ہے مدنی مسجد کے نام سے مشہور ہے، مسجد جی کا نام جو ہے مدنی ہے، وہاں پہ الحمدللہ گودرا کے اندر سب سے پہلا مسجد کے اندر جو درس قرآن شروع کیا وہ ہمارے والد صاحب تھے، اس کے شروع کرنے والا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ایک دوسرا بہت بڑا کارنامہ جو رہا وہ یہ کہ گودرا کے مکاتب کے اندر پہلے حفظ کلاس کی سسٹم نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دیوبند سے فارغ ہو کر آنے کے بعد گودرا کے مکاتب کے اندر جو سب سے پہلے جو حفظ کلاس کی جو ترتیب بنائی وہ ہمارے والد صاحب نے ہی بنائی۔ اور آخر میں ایک اور گزارش، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ سب باتوں میں اخیری کہہ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ آخری بات ہے کہ بندے اور ایک بندے کے ساتھی نے جو ہے گودرا کے تاریخ کے اوپر ایک مختصر سا رسالہ بھی لکھا ہے، گودرا تاریخ کے آئینے میں۔ کیونکہ گودرا کی ہماری تاریخ کچھ مختصر الفاظ میں بتا دوں کہ ہمارا اصل تعلق جو ہے عربوں اور ترکوں کے ساتھ ہے۔ ہم عربی اور ترکی نسل ہے، اور ہمارے اکثر جو ہماری زبان کے اندر الفاظ جو بولے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، وہ عربی اور ترکی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ترکی اکثر و بیشتر فارسی بولتے ہیں اور عربی تو عربی بولتے ہیں عرب لوگ تو ہماری جو مادری زبان ہے اس زبان کے اندر دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بندے نے اور ایک ساتھی نے مل کے جو ہے 2 کتابیں لکھی ہیں، مختصر رسالے ہیں کہ تذکرہ علماء گودرا، اس کے اندر آج تک شیخ الہند سے لے کر آج تک جتنے بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ الحدیث گزرے ہیں ان تمام کے شاگردوں میں کوئی نہ کوئی شاگرد ایک گودرا کا شاگرد موجود ہے الحمدللہ۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوت لگتا ہے پھر سے حضرت کا نیٹ ورک کٹ ہو گیا ہے۔ جی شاید انٹرنیٹ پہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا آپ وائی فائی لگوا لیں۔ جی وائی فائی تو گھر پہ، میں اصل میں ابھی دکان پہ بیٹھا ہوں اس لیے۔ اچھا، کیونکہ یہ جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں نا مفتی سہیل صاحب، تو یہ وائی فائی سے ہی قابو میں تو آتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کو چھوڑ کر علماء دیوبند کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو گودرا تشریف نہ لایا ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری جب گودرا کے اندر آئے تھے اس وقت سب سے پہلی لائٹ گودرا میں اسی وقت آئے تھے، تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ انور نے گودرا میں آ کر گودرا کو منور وہ لگتا ہے کہ واقعی جو ہے نا ان کا نیٹ جواب دے رہا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ باری گل سنور صاحب کا بھی تعارف ہو جائے۔ جی بس اب انہی کا نمبر ہے۔ وہ بار بار نمبر 7 جو ہے یہ میرا مختصر جی کچھ کہہ رہے ہیں مفتی سہیل صاحب؟ جی تو یہ میرا مختصر تعارف تھا۔ آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس چھوٹے قد کے آدمی کے اوپر اور علم میں بھی آپ تمام کے مقابلے میں چھوٹا ہی ہوں، تو نظر عنایت کرتے رہیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کرتے ہیں، آگے چلاتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ آپ کی اسی طرح مدد کروں گا، کیونکہ ایک دوسروں کا باہمی تعاون کریں گے تبھی انشاءاللہ ہم تمام آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر کچھ گستاخی ہوئی ہے آپ لوگوں کے بارے میں تو میں بہت ہی دل سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے قول ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں بھی آپ لوگوں سے معافی کا خواستگار ہوں۔ امید ہے کہ آپ معاف فرما کر مشکور فرمائیں گے۔ فجزاک اللہ احسن الجزا۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی چلیے ہمارے چوتھے ساتھی ہیں گلشن انور قاری محمد گلشن انور صاحب، تو اب ان کے تعلق سے تھوڑا سا ان
ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قاری گلشن انور صاحب کی ہم قرأت سنیں گے، تو تھوڑی اپنا ذرا قرأت سنا دیجیے ہم کو اور ہمارے سامعین کو جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں میں کچھ کمنٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گلشن انور صاحب نعت سنائیں، نعت سنا دیں، ان کی نعت سنوا دیں۔ جی جی بس رات کو تو ہونے، لیکن پھر بھی آپ کی فرمائش پر انشاءاللہ میں چھوٹی سی یہ مان کے چلو صرف فاتحہ پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی بالکل بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے اس بات کی آج بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں اتنے بڑے بڑے عالموں سے آج ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک چھوٹے سے مفتی صاحب تو بول رہے تھے کہ چھوٹے قد، لیکن میں خود ہی چھوٹا ہوں۔ وہ تو اللہ بہتر جانے وہ چھوٹے قد میں ویسے بول لیتے یہ ہے، لیکن میں خود بھی چھوٹا ہوں بہت زیادہ، عمر میں بھی ہر اعتبار سے آپ لوگوں کے بیچ میں سب سے چھوٹا ہوں اور آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو بس میں نے حفظ مکمل کیا تھا اپنے یہاں منگلور سے، اور اس کے بعد پھر ہمارے استاد نے خاص اور گجرات میں بھیج دیا تھا ہمیں پڑھنے کے لیے۔ ایک وہ چلتا ہے نورانی قاعدہ، تو وہاں پہ قاری یعقوب صاحب پڑھاتے ہیں، تو ان کے سامنے 3 قاعدہ پڑھا، اور قاری سلیم صاحب ہے ان کے سامنے قرات کی۔ تو اس کے بعد سے پھر اب تقریباً 4 سال چل رہا ہے مجھے امامت کراتے ہوئے آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ لیکن میری دل کی خواہش تھی کہ میں آگے پڑھائی کروں، تو اس سلسلے میں گھر پہ ایک کیس ہو گیا تھا، اس سلسلے میں پھر بہت زیادہ غیر حاضری لگنی شروع ہو گئی مدرسے سے، تو پھر آگے پڑھائی کرنے کی میری ہمت ٹوٹ گئی، ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آگے پڑھائی کروں۔ لیکن اس سلسلے میں پھر بس میں نے خود نے ہار مان لی تھی کہ اس کے بعد پھر میرا دل نہیں لگا مدرسے میں جانا۔ تو اس کے بعد سے پھر اب تک میں ایک تقریباً 4 سال چل رہا مجھے مسجد میں امامت کراتے ہوئے آپ لوگوں کی دعاؤں سے، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں کسی مسجد میں رہ کے امامت کرا سکوں، اس کام کو میں انجام دے سکوں، اس لائق میں اپنا آپ کو نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن بس ہمارے اساتذہ کی دعا تھی، ان کی دعا کا یہ اثر ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا پھر اس مسجد کے اندر امامت کرا رہا ہوں۔ بس میں یہی مانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرے اساتذہ کی دعاؤں کا اثر ہے میرے اوپر، ورنہ میرے اگر آپ دیکھو گے تو بالکل میں اندر سے خالی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میرا بس نام ہے محمد گلشن انور سعادتی، اور قلعہ شریف کے پاس کا رہنے والا ہوں۔ تو اگر آپ حضرات کوئی بھی قلعہ شریف آئے گھومنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ میرے سے کانٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہلے میں سنا کرتے تھے اور سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی کہ وہاں سے تو بہت بڑے بڑے عالم لوگ آیا کرتے تھے، ہم تو لیکن قلعہ شریف 2007 میں بہت آئے، آپ تو ملے نہیں کبھی۔ جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ آواز نہیں آ پائی مجھے، ایک دم فوراً بول دیا انہوں نے، ایسا لگا شاید یہ کہہ رہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ ملاقات کروں گا۔ تو ہم نے سنا کہ یہاں پہ کبھی پہلے بہت بڑے بڑے عالم لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اب جہالت کی وجہ سے آنا بند ہو گیا۔ یہاں تک سنا کہ مولانا اشرف خان کے ٹائم قلعہ شریف آیا کرتے تھے، تو اپنے جوتے وغیرہ
روڈ کے اسٹیشن پہ اترنے کے بعد میں ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، اور آج ہم وہیں پہ جوتے چپل لے کے جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر قدر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا چینل ہے نا، اس لیے میں بیچ میں بھول گیا تھا کہ میرے پاس کال فون بہت زیادہ آ رہی ہے۔ جو میرا چینل ہے آپ لوگ گلشن اور آفیشیل، اس چینل پر 3 اسٹرائک آئے ہوئے اور ابھی آئے تھے 21 تاریخ کو، تو ان سے بات چل رہی ہے ہٹانے کی، تو انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں وہ ان اسٹرائک کو ہٹا لے اور اپنا کام اس طرح چالو رکھیں۔ اور بس میرے دل کی تمنا تھی کہ میں ایک یوٹیوب پہ چینل بنوں، پلیٹ فارم بنوں، اور اس کے ذریعے سے صرف نعت نظم اور اچھے اچھے عالموں کے بیانات لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ ورنہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، اصل بات تو یہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، بس ہم آپ لوگوں کے سامنے مطلب لوگوں کی نعت بیان تذکیر یہ ڈال دیتے ہیں۔ اور مفتی بدر صاحب ان سے تقریباً 1 سال کے قریب ہو گیا، ایک کچھ کم ہوا ملاقات ہوئی تھی، بس آپ لوگ یہ میرا ذرا سا تعارف ہے۔ میرے پاس بہت ایمرجنسی فون کال آ رہے کیونکہ میں اس ٹینشن میں ہوں کہ میرے چینل پر 3 اسٹرائک آئے ہوئے اور انہیں کے فون آ رہے جس نے اسٹرائک دے رکھے، اب وہ یہ سوچے کہ فون کاٹ تو دعا خیر میں کچھ غلط بول دیا ہو کیونکہ زبان ہے، اس سے کچھ غلط نکل گیا ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں دعا آپ سے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کوئی بات نہیں۔ جی مفتی ایم قاسمی صاحب، آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ بڑی معنی خیز ہے، تو شاید کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے تو ہم سننا چاہیں گے۔ ذہن میں چل رہا ہے کچھ مفتی صاحب کے؟ جی جی وہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا مسکراہٹ جو ہے بڑی معنی خیز ہے۔ جی 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 کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت، بتلائیے۔ آپ کا مائک میوٹ ہے مفتی ایم قاسمی صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی جی مائک میوٹ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاری سنور صاحب بڑے شریف آدمی لگے، بہت شریف آدمی، بہت سیدھے آدمی، مطلب وہ اپنی پرابلم بھی نہیں بتا پا رہے کہ بھیا میں رکھنا چاہ رہا ہوں، تو میں ان کی ماشاءاللہ کہ ان کی دیانت داری اور امانت داری اور محبت پہ رشک کر رہا تھا۔ بس اللہ سب کو ایسی محبت دے اور یہ جو محبت ہے ہماری اس کو برقرار رکھے۔ جی بہت سارے حضرات ہیں جو دعائیں دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، تو چلیے میرے خیال سے اب لاسٹ میں ہی بچا ہوں، میں مختصر سے اپنے بارے میں بتا کر کے پھر جی 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 انشاءاللہ مختصر سے اپنا جی جی مختصر سے بات چیت کر کے انشاءاللہ پھر اپنے پروگرام کو اس کو اختتام تک پہنچا دیتے ہیں، چونکہ خوشی کے مارے مفتی ایم قاسمی صاحب نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے اور میں نے بھی ابھی تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو آپ سب کو پتہ ہی ہے اور ہمارے جو ویور حضرات ہیں تو وہ بھی جانتے ہی ہیں۔ یہ سمجھیے کہ تقریباً 2012 یا 13 کے آس پاس کی میری فراغت ہے۔ میں نے مظاہرالعلوم جدید سے بھی فراغت حاصل کی اور دارالعلوم سے بھی فراغت حاصل کی، دونوں جگہوں سے۔ تو مظاہرالعلوم میں شیخ یونس جونپوری جو ہیں وہ میرے استاذ ہیں، ان سے بخاری مسلم دونوں میں نے پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب کا ایسا تھا کہ دورہ جو ہے وہ ڈبل ہونا چاہیے، کیونکہ ڈبل دورہ کرنے کے جو فائدے ہیں، اور وہ واقعی مجھے دوبارہ دورہ کر کے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے، اور بلکہ میرا نقطہ نظر پھر یہ ہو گیا تھا کہ ہر عالم کو 2 بار دورہ کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیاں اور ان کا سمجھانے کا انداز الگ تھا، پھر شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سمجھانے کا انداز الگ تھا، ان کے علمی نقاط اور ان کے علمی نقاط بہت اتنا مجھے فائدہ ہوا نا واللہ کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرا یہ مطمح نظر ہو گیا تھا کہ ہر عالم کو ڈبل کرنا چاہیے، ایک مظاہرالعلوم میں ایک دارالعلوم میں، تاکہ وہاں کے اساتذہ سے بھی فیض حاصل ہو جائے اور جو دارالعلوم کے اساتذہ ہیں ان سے بھی فیض حاصل ہو جائے۔ مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ پھر افتاء میں نے کیا تھا مظاہرالعلوم وقف سے، چونکہ مظاہرالعلوم وقف کے جو اس وقت وہ ہیں ناظم اعلیٰ ہیں مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم، ان سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ حضرت مجھے اپنے
بیٹے کی طرح چاہتے ہیں, مجھے بیٹا ہی بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ آپ افتاح میں ہمارے یہاں داخلہ لے لیں. تو افتاح میں نے وہاں سے افتاح کیا تھا. اور افتاح میں ہمارے استاد محترم نے مفتی عبدالحسیب صاحب, انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بھائی آپ لوگ پڑھ تو رہے ہو, لیکن یہ علم جب ہی باقی رہے گا کہ جب آپ اس سے جڑے رہیں گے. اگر جڑے رہیں گے تو یہ علم آپ کے پاس باقی رہے گا. اگر آپ اس سے ہٹ گئے, کٹ گئے نا, تو پھر جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ سب نصیب منسیہ ہو جائے گا. اور جو کہ صحیح بھی ہے. وہ عربی میں کہاوت ہے العلم طیر والکتاب قید, کہ علم ایک پرندے کے مانند ہے اور کتاب جو ہے اس کے لیے پنجرے کے مانند ہے. اور صحیح بات ہے کہ اگر علم کو لکھ لیا جائے, یاد کر لیا جائے, محفوظ کر لیا جائے تو وہ علم باقی رہتا ہے, نہیں تو پھر وہ اڑ جاتا ہے. تو جب میں فارغ ہو کر کے آ گیا, تقریباً 2013 کا لاسٹ تھا, آخر تھا, یہاں ممبئی میں ایک مسجد میں جس میں ہوں الحمدللہ بھی. تو وہاں ہماری بات چیت ہو گئی تھی پہلے ہی افتاح کے پڑھنے کے زمانے میں ہی. تب وہ مسجد بن رہی تھی, بلڈنگ بھی بنی رہی تھی وہ. تو ماشاءاللہ بہت عالیشان مسجد ہے. گلف کنٹری کے طریقے سے مفتی سہیل صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے دیکھا ہے اس کو. تو گلف کنٹری کے اعتبار سے جیسے وہاں مسجد عالیشان پوری کنڈیشن ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں, تو ویسی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے مجھے پہلے ہائر کر لیا تھا افتاح کے زمانے میں ہی. تو میں پڑھ کے فارغ ہوا اور یہاں آ گیا ہوں. تو تب سے لے کر کے الحمدللہ تقریباً 7 سال ہو گئے میں اسی ایک مسجد میں ہوں. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میری ایک خواہش تھی کہ میری ملاقات ہو نیرل میں. حضرت کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو نیرل میں اپنے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ کہ حضرت سے میری ملاقات ہو, لیکن وہاں جانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. تو اللہ نے وہ بھی ملاقات ایسے کرائی کہ ہماری مسجد کا افتتاح انہی کے ہاتھوں ہوا. تو حضرت کو بلایا گیا تھا مسجد کے افتتاح کے لیے. تو حضرت نے بات چیت کی اور بات چیت کے بعد مجھے ہی کہا کہ نہیں, امام صاحب ہی نماز پڑھائیں گے. تو انہوں نے بندے کی اقتداء میں ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھی تھی. تو میں نے کہا لو اللہ نے یہ بھی خواہش مکمل کر دی. تو اسی زمانے کی بات ہے, ہمارے ایک ساتھی مولانا مفضل جو اس وقت دہلی میں امامت انجام دے رہے ہیں, تو ان کے اور کچھ ساتھی ہمارے ملیشیا سے تھے. تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت آپ مسئلے مسائل کا سلسلہ شروع کریں, اور خاص کر کے اردو ہندی دو زبانوں میں آپ اس کا سلسلہ شروع کریں, تاکہ بہت سارے حضرات جو ایسے ہیں کہ جو اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ ہندی پڑھ لیں, جو ہندی نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ اردو پڑھ لیں. اور اردو سے ہندی کرنے کا ذمہ انہوں نے اپنے سر لیا. مولانا مفضل صاحب نے مظاہروں میں ہمارے ساتھی تھے. تو تحریری مسئلے مسائل کا سلسلہ شروع ہوا. میں اردو میں لکھ کے ان کے پاس بھیجتا تھا. وہ بیچارے اس کو, اس وقت یہ جو ٹرانسلیٹر جو ایپ آئی ہے نا کہ بھائی اردو کے ہندی میں کر لو, ہندی کو اردو میں کر لو, اس وقت یہ نہیں تھی. تو وہ بیچارے بڑے بڑے لمبے مسئلے لکھتے تھے. وہ 2013 کی بات ہے. اور پھر دونوں کو ایک ساتھ جوائن میں کر کے پہلے اردو پھر ہندی پھر ایک ساتھ کر کے وہ ہم مسائل گروپ میں شیئر کیا کرتے تھے. جس سے ماشاءاللہ ملیشیا میں کچھ ساتھی ہیں ان تک, سعودی وغیرہ میں, دبئی میں, قطر میں, بحرین وغیرہ میں جو ساتھی جاننے والے تو ان تک وہ مسئلے مسائل پہنچتے تھے. تو تب سے لے کر کے آج تک الحمدللہ وہ جاری ہے. اور تقریباً 550 سے زائد میرے اپنے تحریری مسئلے جو میں نے خود کتابوں سے اخذ کر کے ان کو لکھا ہے, تو تقریباً اتنے مسائل میرے موجود ہیں. تو وہ ایک سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک ساتھی ہیں یہی ہمارے ممبئی میں ہی رہتے ہیں, تو ان کی طرف سے تقاضا آیا کہ جی مجھے ایسا بندہ چاہیے کہ جو وضو کے مسائل فرائض وغیرہ کے اوپر بات چیت کرے. اچھا, یہ اس زمانے کی بات ہے جب نیٹ اتنا عام نہیں تھا. 2012-13 میں صرف 1 GB نیٹ ملا کرتا تھا, وہ بھی 1 مہینے کے لیے. غالباً 2013 کے لاسٹ میں جیو آیا اور جیو نے ان لمیٹڈ ڈاٹا کیا, جس کی وجہ سے یوٹیوب کی چل پڑی. نہیں تو یوٹیوب جو ہے یہ ہمارے ذرا کہاوت ہے کہ بھی 12 سال میں ہی صحیح, لیکن کوڑھی کے بھی کچرے کے بھی دن آتا ہے کہ وہ بھی صاف کیا جاتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, کچرے کا ڈھیر تھا. اب جوگیشوری جس کی آپ بات کر رہے ہیں مفتی احمد قاسمی صاحب, شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو جوگیشوری کا جو اس وقت جہاں ہم ہیں جس ایریے میں, یہ پہلے کسی زمانے میں کچرے کا ڈھیر تھا. لوگ یہاں کچرا پھینکتے تھے, ادھر آنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اور آج یہاں کا حال یہ ہے کہ یہاں 2 کروڑ سے کم میں گھر نہیں ہے, فلیٹ. میں خاص کر جس بلڈنگ میں ہوں تو اس میں 2.25 کروڑ سے کم میں کوئی گھر نہیں ہے, 2-2.5 کروڑ سے. آج مطلب اتنا وہ ہو گیا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ گندی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوسری اس میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو بہرحال جیو آیا, جیو میں ان لمیٹڈ ڈاٹا ملا, اس کی وجہ سے یوٹیوب کی چل پڑی. لوگ یوٹیوب کو استعمال کرنے لگے. نہیں پہلے 1 GB ڈاٹا ملتا تھا, لوگ بہت اس کو سنبھال کے استعمال کیا کرتے تھے, تو اس کا اتنا دورہ نہیں تھا. تو ایک ساتھی نے, اچھا یوٹیوب پہ تب اتنے علماء بھی نہیں تھے, مسئلے مسائل بھی نہیں تھے. تو ساتھی کا تقاضا آیا کہ یہ نماز روزے کے مسائل, خاص کر نماز کے فرائض, سنتیں, مستحبات, یہ سب نہیں ہے, میں نے بہت دیکھا. تو مجھے ایسے مفتی کی ضرورت ہے کہ جو یوٹیوب پہ یہ بتائیں. تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا 2013 کے لاسٹ میں. ان ساتھی نے میری وہ ویڈیو ریکارڈ کی, جو ہے شاید کبھی چینل پہ جا کے دیکھے گا, تب تو میں ایک دم بچہ سا لگ رہا ہوں.
मतलब 7-8 साल पहली बात है। दाढ़ी भी इतने अच्छे तरीके से नहीं आई थी, तो उम्र में पुख्तापन भी नहीं था। तो बहरहाल उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड की, मेरी तकरीबन 8 से 10 वीडियो थी वो रिकॉर्ड की, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे वो डाली, और उससे मेरे अंदर एक दाइया पैदा हुआ कि यार उन्होंने किया है तो मैं क्यों नहीं खुद कर सकता हूँ। तो मैंने अपने ही उससे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सिलसिला शुरू किया। शुरू में बड़ी मुझे मशक्क़तें आई, शायद हो सकता है कि जो हज़रात इमामत के पेशे से मुताल्लिक़ हैं उनको आई हूँ, जो इस पेशे से मुताल्लिक़ नहीं उनको तो नहीं आई होंगी, मुक़्तदी हज़रात की तरफ से कि जी वीडियो फ़ोटो तो जायज़ नहीं है, आप वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए 6 महीने से ज़्यादा मेरा चैनल बंद रहा है। मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे प्रेशर आया, नहीं बंद करो, ज़िम्मेदार नाराज़ हो जाएंगे, मस्जिद छूट जाएगी, यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे बड़े भाइयों की तरफ से मुझे प्रेशर आया, नहीं बंद करो। तो 6 से 7 महीना कोई वीडियो अपलोड नहीं, मेरा चैनल बंद रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके मैंने डालना शुरू किया, और फिर अल्लाह ने किया कई सालों की मेहनत के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि तकरीबन 74,000 कुछ सब्सक्राइबर हमारे मौजूद हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं, उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, और माशाल्लाह रोज़ाना 100-150 ऐसे हमारे सब्सक्राइबर रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। खैर मुफ्ती अहमद कासमी का तो जैकपॉट लगा हुआ है माशाल्लाह, उनको तो अल्लाह ने बहुत उससे जो है नवाजा हुआ है, अल्लाह और मज़ीद तरक्यात अता फरमाए। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 4-5 साल हो गए, ये मतलब कुछ ज़्यादा खिदमतें होने लगी हैं। और अब मेरा भी ये है कि मसले मसाइल तो तकरीबन 1600 से ज़्यादा कुछ वीडियो है हमारे चैनल पे, जिसमें अक्सर मसाइल मैंने बयान किए हैं। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा मसला ऐसा है नहीं है, तो उसके ताल्लुक से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी वो सारी है। फिर एक सिलसिला शुरू किया था सवाल जवाब का, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छा, बल्कि मैंने आपका नहीं देखा था, मुफ्ती अहमद कासमी साहब का मैंने देखा, शायद 100 से ज़्यादा आपके एपिसोड हो गए संडे कमेंट्स बॉक्स करके वो। तो चूँकि आपसे उतना तारुफ भी नहीं था तो वो मैंने देखा भी नहीं था। बाद साथियों के कहने पे ये हमने भी अपना लाइव सवाल जवाब का ये सेशन शुरू किया था, और समझिए 48 यानी 48 सीज़न उसके हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और आज भी ये उसी ताल्लुक़ से था। लेकिन मैंने कहा भाई ये उलमा की एक मजलिस होनी चाहिए, तारुफ एक दूसरे से खुद का भी होना चाहिए। और जैसे मुफ्ती अहमद कासमी साहब ने कहा कि भाई लोग उलमा को लड़ते झगड़ते तो देखते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं देखते, तो मैंने कहा इसकी भी एक कोशिश होनी चाहिए कि लोग देखें कि नहीं उलमा साथ भी रहते हैं, लड़ने झगड़ने वाली सिर्फ बात नहीं है, बल्कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत आपस में और वो दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उस सिलसिले की आज पहली कड़ी थी, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही बना रहे, और दूसरे हमारे जो मुफ्तियान इकराम हैं तो उनको भी अपने साथ में जोड़ के, उनको भी अपने साथ में शामिल करके इंशाल्लाह हफ्ते में 10 दिन में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा, और हम नए उलमा को आपसे मुतारिफ़ कराते रहेंगे। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हज़रात हैं, तो नए उलमा की आप बातें सुनेंगे, उनकी खिदमतें आप सुनेंगे। तो बहरहाल जहाँ तक बात है मेरे पेशे के ताल्लुक से, तो मैं इमाम भी हूँ यहाँ पर, और समझ लिया अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआओं से यहाँ जोगेश्वरी में दारुल इफ्ता नहीं था, दारुल क़ज़ा जिसे कहते हैं, अपनी शरई अदालत, उसके लिए बैंड्रा जाना पड़ता था। बैंड्रा बहुत दूर है, तो अभी इधर मलाडा माजरत के साथ एक बात अर्ज करना चाहूँगा जी। आपकी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रो हो चुकी है, और आपके व्यूवर और सब्सक्राइबर भी बहुत है। तो आखिर में आप शायद लाइव भी अभी चल रहे हैं, आपके व्यूवर वगैरह सब अभी लाइव जुड़े हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम तमाम की तरफ से जो है आप हमारे चैनलों के बारे में आप उनको ज़रा कह दें कि जितने आपके सब्सक्राइबर हैं वो हमें भी सब्सक्राइब करें, ताकि नई चीज़ें, बहुत सारे मसाइल, किसी के चैनल पे कुछ मिल जाता है, किसी के चैनल पे कुछ मिल जाता है, तो आप ही हम तमाम की तरफ से दरख्वास्त कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल नहीं, बीच में मैं अपना आपकी जो गुजारिश है वो कर देता हूँ कि भाई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश है, मुफ्ती सुहेल साहब है उनका चैनल है, मुफ्ती खालिद साहब हैं उनका चैनल है, मुफ्ती खालिद कासमी करके मुफ्ती सुहेल साहब का आसान फ़िक़ा के नाम से, और मुफ्ती एम कासमी साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, उनका आस्क एम कासमी भी है और एम कासमी ऑफिशियल भी है, और कुछ और भी एक और चैनल जिसपे आपके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसका नाम मुझसे नहीं लिया जा रहा है माजरत के साथ में। और अपना हमारे ये कारी गुलसनवर साहब हैं, इनका भी चैनल है। तो हमारे जितने भी हजरात हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि भाई इन हजरात के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। कहीं पे आपको नात बयान मिल जाएंगे, कहीं पे आपको मसले मसाइल मिल जाएंगे, कहीं पे आपको और दूसरे इस तरह की मुफीद बातें मिल जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग चीज़ें,
کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے الگ صلاحیت سے نوازا ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، بات کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونیک الگ الگ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میری تمام حضرات سے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں دیکھیں گے وہ بھی، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام علماء کو آپ پروموٹ کریں اور ان کو حوصلہ افزائی کریں، اور تمام حضرات کے جو ہے علماء کرام کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ خاص کر مفتی احمد قاسمی صاحب جو ہے، آپ بھی اپنے جو ویورز حضرات ہیں ان سے گزارش کر دیجیے گا کہ یہ ہمارے ساتھی اور ہم تو دوسری ایک بات مفتی صاحب یہ ہے کہ ابھی جس طرح لائیو پروگرام ہوا تو تمام علماء کو اسی طرح ہر 2 مہینے میں جوڑا جائے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، باقی سب کی رائے لے لیں۔ جی جی بالکل بالکل نہیں انشاءاللہ دوسرے حضرات بھی جو ہے رائے دیں۔ جی اگلی بار میں اور بہت سارے حضرات ہیں جو یوٹیوب پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی جوڑا جائے گا۔ مامور بدر صاحب، مجھے ایک درخواست ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی میری ایک درخواست ہے، جس طرح سے مفتی احمد قاسمی صاحب نے ابھی پروگرام شروع کیا مہمان نوازی کا، تو اس میں مطلب بہت سارے علماء کو شریک نہ کر کے ہر ہفتے آپ صرف ایک عالم کو بلائیے اور ان سے تسلی سے بات کیجیے۔ مجھے کھچڑی پک رہی ہے نا، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، تو ان سے اس سے زیادہ بہتر میرے خیال سے وہ رہے گا کہ صرف ایک عالم کو بلایا جائے۔ انشاءاللہ ضرور وہ بھی سلسلہ شروع کریں گے، بہتر ہے آپ کی رائے وہ بھی۔ تو اس کے لیے بھی چونکہ اتوار کو تو ہمارا یہ لائیو پروگرام رہتا ہے سوال جواب کا، جی ابھی آپ جو باتیں کر رہے تھے تو اس میں نے ایک بات آپ کی نوٹ کی ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، جی اگر اجازت ہو تو۔ جی بالکل اجازت ہے۔ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے شاید آپ کو؟ نہیں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے۔ مفتی محمد صاحب جی بالکل آپ کی اجازت ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جی آپ کو اجازت ہے، آپ پوچھئے۔ آواز کٹ رہی ہے۔ چلیے میں کمنٹ کر دیتا ہوں، کمنٹ آپ دیکھ لیجئے۔ جی مفتی سہیل صاحب میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی بولیے۔ اچھا نہیں مفتی خالد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنا اس کے بعد اپنے 6 مہینے کے لیے چینل بند کر دیا تھا۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی تو ہے۔ اس کے اندر آپ کے جو مقتدی حضرات ہیں ان کا کچھ عمل دخل رہا، اس بارے میں انہوں نے کسی طرح سے آپ کو پریشان کیا یا نہیں کیا، تو اس بارے میں آپ بتلائیے، وہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ جی پریشانیاں تو بہت آئی، اور مطلب سب کا کہنا یہی تھا کہ بھئی فوٹو کھنچوانا، ویڈیو بنانا، حالانکہ آج امت کا اکثر طبقہ، میں یہ کہتا ہوں کہ امت کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی میں کیا فرق ہے، ویڈیوگرافی میں اور فوٹوگرافی میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور ویڈیو کی کس حد تک اجازت ہے، کس حد تک اجازت نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ بس ان کا تو سیدھا سا ایک سوال تھا کہ جی فوٹو حرام ہے تو ویڈیو بھی حرام ہے، اب وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے بیچارے کہ جی دینی ویڈیو کی کس قدر گنجائش ہے، کس قدر گنجائش نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا بس ایک ہی مطالبہ رہتا تھا کہ آپ یہ بند کریں، آپ یہ بند کریں۔ اچھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ مطلب وہ ٹائم پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نیٹ یوٹیوب کا خاص کر اتنا استعمال نہیں تھا، تو کہ جی اور دوسرے حضرات تو آتے نہیں ہیں، دوسرے علماء تو آتے نہیں ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں، تو یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو 6-7 مہینہ بند رہا میرا چینل، پھر تھوڑی شکوے شکایتیں کم ہوئی تو میں نے 1-2 کر کے آہستہ آہستہ پھر سے ڈالنا شروع کیا، اور پھر اس کے اوپر میں نے باقاعدہ جمعے میں بھی 1-2 بار بیان کیا اور ان کو سمجھایا، اور خاص کر مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ایک بیان تھا نا اس سلسلے میں کہ بھئی ویڈیوگرافی کی کس حد تک اجازت ہے، پھر مولانا الیاس گھمن صاحب کے بھی بیانات آنے شروع ہوئے ویڈیوگرافی کے تعلق سے، پھر میں نے کئی اور اکابر اور علماء کے بھی میں نے بیانات دیکھے اس سلسلے میں، یہاں تک کہ میں نے اہل حدیث حضرات کے بیانات دیکھے
جو بریلوی حضرات ہیں ان کے بھی میں نے بیانات دیکھے سلسلے میں، اور الحمدللہ سب کے بیانات یہ تھے کہ بھائی جو دینی ویڈیوگرافی ہے، مطلب دینی مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ ہے تو اس کی بدرجہ جو ہے ضرورت سمجھتے ہوئے اس کی اجازت ہے. تو وہی سب باتیں میں نے لوگوں کو سمجھائی، تو کچھ لوگوں کی باتیں ذہن میں آئی، اور پھر الحمدللہ یہ ہے کہ بس ابھی چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے. باقی وہ جو آپ نے بات کہی تھی، ہاں مطلب وہ جو باقی آپ نے بات کی تھی نا کہ بھائی خامیاں نکالنے والے تو ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ تو ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن پھر وہی مفتی احمد قاسمی والی بات ہے کہ بھائی کوئی روکے ٹوکے گا تو تب کا تب دیکھیں گے. اب تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک چیز ہے جو ہمارے بھی فائدے کے لیے ہے، دوسرے حضرات کے فائدے کے لیے بھی ہے. تو اب تو الحمدللہ ہم لوگ اس پہ جاری و ساری ہیں، چل رہے ہیں. اور حضرت آپ کے یہاں کے جو علماء ہیں ان کا آپ کے بارے میں کیا، ان کی کیا رائے ہے، مطلب یعنی پریشان کرتے ہیں نہیں؟ نہیں الحمدللہ علماء جو حضرات ہمارے یہاں ساتھ میں ہیں تو ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے علاقے میں جتنے بھی علماء ہیں سب ایک دوسرے کے حق میں خیرخواہ ہیں، اور سب ایک دوسرے کو کہہ لیجیے ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے والے حضرات ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو عوام ہے جو کلنام ہے، اور ان میں بھی بات دیکھیے، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ لا علم ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن جو لا علم ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں تو اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے. جی جی تو ایسے بعض لوگ وہ تھے کہ جن کو صحیح معنوں میں علم نہیں تھا لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو پتہ ہے، تو بس انہیں کی طرف سے کچھ دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. بعض حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا نیم ملا خطرہ ایمان، تو ان کو آدھی ادھوری معلومات تھی، تو آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پہ کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ نے راستے نکالے، کیونکہ میرا شروع سے مقصد رہا ہے صرف اخلاص نہیں ہے کہ بھئی لوگوں تک جیسے لوگ فلمیں دیکھتے، گانے سنتے، فواہشات منکرات کا وہ ہے، ہم سے مسئلے پوچھنے نہیں آتے تو ہم ان تک پہنچ کر کے ان کو مسئلے بتائیں گے. بس یہ میرا مطمع نظر رہا ہے شروع سے. جی ہمارے یہاں جو معاملہ ہے وہ بالکل الٹا ہے، جو آپ بتلا رہے ہیں اس سے الٹا. یہاں مطلب پورے علاقے میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے عوام میں سے جس نے آج تک میرے سامنے کھڑا ہو کر غلط، آدمی سراہتا ہے اس چیز کو، ہر آدمی خوش ہوتا ہے میری ویڈیو وغیرہ سے. لیکن جو درد ہوتا ہے نا صرف علماء کے پیٹ میں ہوتا ہے یہاں پر، اور وہ بھی جو بڑے علماء ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں. مختصر یہ کہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جایا جائے. اس کے بارے میں جو ہے علماء کی مختلف آراء ہے، مختلف رائے ہیں. اور مفتی طارق مسعود کا ایک بیان شاید آپ نے سنا ہو، میں نے تو ان کو بالمشافہ سنا ہے ان کے مسجد میں بیٹھ کر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اکابرین پاکستان نے اس کے بارے میں 3 مہینے مسلسل کوئی بھی دن خالی اور ناغہ نہیں تھا. معذرت بیچ میں کھانسی آ گئی. تو کوئی بھی دن خالی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب ویڈیو موبائل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے مطلب ویڈیو بیان ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کے بارے میں ہمارے اکابرین نے روزے بھی رکھے، مراقبے بھی کیے، اللہ سے روز ہو کر دعائیں بھی مانگی. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب ان کو شرح صدر ہوا اس کے بعد انہوں نے ویڈیو کی اجازت دی ہے. کہ مختصر بیچ کے اندر میں نے ایک بات کہہ دی تاکہ مفتی خالد وغیرہ کا جو اشکال ہے وہ رفع دفع ہو جائے. تو ہمارے اکابرین پاکستان اس کے بارے میں جو زیادہ رجحان رکھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں، تو اسی طرح انہوں نے بتایا کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ایک بندے نے یہاں تک کہا کہ آپ کے شیخ یعنی مفتی رشید صاحب لدھیانوی جو ہے صاحب احسن الفتح، تو بہت ہی سختی کے ساتھ اس کے مخالف تھے. تو فوٹو پاسپورٹ سائٹ کے فوٹو کے بھی مطلب بہت مخالف تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی ہر ایک بات کے اندر مطلب شیخ سے متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے امام صاحب امام ابو یوسف اور امام محمد کی مثال بھی دے کر بیان کی اپنے بیان کے اندر. تو بہرحال ہمارے اکابرین پاکستان نے جو ہے جیسے ویسے الٹپ مطلب فیصلے نہیں کر دیے. بہت ساری محنتوں کے بعد، جد و جہاد کے بعد، بہت ساری اس کے بارے میں مجالس کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے بعد اس کے بارے میں جب ان کو شرح صدر ہوا تب جا کے اس کی اجازت دی. ارے اصل میں جو علماء ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، ہماری عوام مخالفت نہیں کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. مفتی مامور بدر صاحب ایک بات اور معلوم کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ آپ جو سوال و جواب جو آپ کا ہر سنڈے آتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ آپ کی حاضر جوابی کا تو میں قائل ہوں، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ آپ مطالعہ کس وقت کرتے ہیں اس کے لیے، یہ ہے مین سوال.
دیکھیے میں نے جو ہے نا اکثر کتابیں جو ہے وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، خاص کر کے 3-4 کتابیں جن سے میں استفادہ کرتا ہوں، آپ حضرات کی اس کے لیے بتا دے رہا ہوں۔ ایک تو مفتی سلمان منصور اوپری کی کتاب المسائل ہے، کتاب النوازل ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ تو یہ 3-4 ہاں ماشاء اللہ، تو یہ اکثر میں مطالعے میں رکھتا ہوں، اور خاص کر کے چونکہ یہ سمجھے کہ واٹس ایپ پہ کم سے کم بھی 50 گروپوں میں لوگوں نے مجھے ایڈ کر رکھا ہے، تو تقریباً 50 لوگوں نے، تو ان میں جو بھی مسئلہ آتا ہے تو جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں فوراً اس کو تلاش کرتا ہوں، تو الحمدللہ اس سے اکثر مسائل مجھے مستحضر ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں توصیف مسعود اقبال، انہوں نے 19 روپے کا سپر چیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے حق میں دعا کر دے بھائی کہ اللہ ان کی جان والا میں خیر و برکت دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا، تو یہ کچھ کتابیں میں اکثر مطالعے میں رکھتا ہوں، اور خاص کر جیسے ہی مسئلہ آتا ہے نا تو میں فوراً اس کے بارے میں مطلب تلاش کرتا ہوں، نیٹ پہ تلاش کروں گا، کتابوں میں دیکھوں گا، جو میرے لکھے ہوئے تحریری مسئلے ہیں ان کو تلاش کروں گا، تو اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ اکثر مسائل مستحضر ہیں، اور جو مسئلہ ایسا ہے کسی کا جواب نہیں ملا ہے تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو مفتیان کرام کا جو گروپ ہے اس میں ڈال دیتا ہوں، مفتی سہیل صاحب بھی ہمارے ساتھ میں شامل ہے اس گروپ میں، تو الحمدللہ 2-4 منٹ میں آدھے گھنٹے میں مطلب جلدی ہی وہاں سے رپلائی آ جاتا ہے، جواب آ جاتا ہے، تو اس طرح کر کے اکثر جو ہے مطلب اس میں آ جاتے ہیں مطالعے میں۔ آپ یقین مانیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں 3 بج جاتے ہیں مجھے سوتے ہوئے، اور 5 بجے اٹھ کے پھر نماز پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے، آج کل تو 5:15 بجے کے آس پاس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے بس یہ ہے کہ کافی وقت سے میں نے عرض کیا کہ 2013-14 سے یہ مسئلے مسائل کا تحریری شکل میں اور دوسرے اس میں جو ہے جڑا ہوا ہوں، تو اکثر مسائل بس اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ ہے فللہ الحمد ذالک، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا بس آخر میں اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں، بس ایک گزارش آپ لوگوں سے اور آپ کو اطلاع بھی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جوگیشوری میں ایک دارالافتاء والقضاء، اس کے الحمدللہ اکثر پیپر ورک ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، تھوڑا سا کام باقی بچا ہوا ہے لوگوں کے کہہ لیجیے فائدے کے لیے، اس وجہ سے کہ بھئی آج کل طلاق، خلا، عدت، نکاح، بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو ہمارے کورٹ کچہریوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی ایڑیاں گھس جاتی ہیں، پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے، مگر مسئلے حل نہیں ہوتے، چونکہ ان کا تو کاروبار روزی روزگار اسی سے چل رہا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دارالقضاء بیت المعمور کر کے ہم لوگوں نے جوگیشوری میں کھولنے کا پروگرام کیا ہے، اور جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے کہ بھئی یہ شرعی اپنی عدالت رہے گی ہماری، جیسے ان کی عدالت رہتی ہے تو اسی ہماری شرعی عدالت ہے، اس میں علماء کی باقاعدہ ایک کہہ لیجیے شورا بھی ہے، تو کئی سارے حضرات تقریباً 12 افراد کو ہم نے لیا ہے، علماء حضرات کو جو خاص کر اسی علاقے کے ہیں ہمارے، چونکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ حاضر ہو سکتے ہیں، تو جو دور دراز کے ہیں لینا چاہتے تھے ان کو بہت سارے باصلاحیت حضرات ہیں، لیکن اس وجہ سے ان کو نہیں لے سکے ہیں، تو دعا کیجیے گا کہ تھوڑا سا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 80% کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے دارالقضاء کا، 20% جو ہے باقی بچا ہوا ہے، یہ قربانی اور دوسری چیزیں چل رہی تھی جن کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی ہی وہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جب وہ کام مکمل ہو جائے گا تو پھر ایک بار میں انشاءاللہ آپ حضرات کو مدعو کروں گا، اور کوشش رہے گی کہ اگر آپ تب تک اللہ حالات درست کر دیں اور آپ بالمشافہ آ سکیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں آپ تمام حضرات کو دعوت دوں گا، تو بس اس کے حق میں خاص طور سے سبھی حضرات، آپ علماء حضرات ہیں، آپ بھی دعا کریں، مفتیان کرام ہیں، اور ہمارے جو سبسکرائبر ویور جو حضرات ہیں ہمارے، تو وہ بھی سب کے سب دعا کریں اس سلسلے میں کہ امت کے حق میں جو ایک نفع مند والا قدم ہے کہ بھئی اپنے مسائل کو اپنے گھر میں ہی رہ کے آرام سے بیٹھ کے سلجھا لیا جائے، معاملات کو حل کر لیا جائے، تو بس یہ پیش نظر ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور لوگوں کے حق میں نفع مند بنائے۔ تو کافی وقت ہو گیا ہمارے پروگرام کو، تقریباً 1 گھنٹہ 33 منٹ ہو گئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ تمام حضرات، اس کو ابھی اختتام تک پہنچایا جائے؟ مفتی ایم قاسمی صاحب نے کھانا بھی نہیں کھایا شاید ابھی۔ جی میں نے بھی نہیں کھایا اور وہ انتظار کر رہے ہیں کھانے پہ۔ میں بھی بھوکا بیٹھا ہوں۔ جی ایک انیس احمد ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی ایم قاسمی صاحب کا شہر اور گاؤں کون سا ہے؟ وہ شروع میں حضرت نے بتایا تھا کہ تاج محل جس کو محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے آگرہ، تو اسی دیار سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر ادھر آپ کا جانا ہو تاج محل دیکھنے تو حضرت سے رابطہ کر کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ 2007 میں جب دیوبند میں تھا، جب کلیئر شریف بہت جاتا تھا، لیکن قاری صاحب ملے نہیں کبھی، رابطہ بھی نہیں تھا نا سے۔ میری ایج تقریباً 25 سال، 2007 میں پڑھائی کرتا تھا مدرسے، اب آنا انشاءاللہ
अब क्या ना, कोई भी मतलब कोई भी कराना चाहे तो आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह, कॉल करके हर चीज़ की मतलब आपको मतलब जरूरत होगी, आपकी सब जरूरत कोई कर दी जाएगी। यहाँ तक के आप खुद उतर जाना, हम खुद गाड़ी लेके आएंगे लेने के और आपको अच्छी तरह घुमाएंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारे यहाँ से कलिया शरीफ की थोड़ी दूर पड़ता है और दारुल देवबंद की तरफ दूर पड़ता है, तो हम बीच में है। तो जी 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 कलिया शरीफ और मुफ्ती बदर साहब, आप फिर से एक मरतबा ऐलान कर दें अपने सब्सक्राइबर से। जी भाई, जी, जो जी। इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी, और एक हमारे बज़्म बयान, इनका भी मैंने अभी कमेंट पढ़ा, ये भी कह रहे हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो भाई बज़्म बयान ये भी, और हमारे साथ में आज जो मुफ्ती इकराम शामिल हैं, मुफ्ती एम कासमी साहब हैं, मुफ्ती खालिद साहब हैं, मुफ्ती सुहेल साहब हैं और हमारे कारी गुलसनवर साहब हैं। तो तमाम हमारे व्यूवर हजरात से, सब्सक्राइबर हजरात से गुजारिश है कि इन तमाम हजरात के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। कहीं आपको दीन के मसले मसाइल मिलेंगे, कहीं दूसरी नॉलेज मिलेगी, कहीं आपको नात वगैरह मिलेंगी, तो सारी दीन से रिलेटेड बातें ही आप हजरात को मिलेंगी। तो तमाम हजरात के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप सुनते हैं, देखते हैं, दीन की मालूमात हासिल करते हैं, ये बेशक हमारे लिए सदका जारिया है और आपके लिए बहरहाल दुनिया में और आखिरत में सरखुरी का ज़रिया है कि आप जो है उसको सुनेंगे, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बनेगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। तो सभी का फ़ायदा है इसमें। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बस यही पेश नज़र है। तो चलिए अब इजाज़त चाहते हैं जी, तमाम मुफ्तियान इकराम की तरफ से इजाज़त है। ये जी, बस मेरी भी जी जी जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन और फिर इतने चैनल वाले मतलब जैसे साहब हो गए, एम कासिम हो गए और खालिद कासिम हो गए, अरे इन सब मुफ्ती साहब ने लाइव प्रोग्राम तो कर दिया भाई, उनकी दावत भी अब मांग ले, तो दावत पे कब बुला रहे हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारा क्योंकि दारुल क़ज़ा इंशाअल्लाह जब जिस दिन उसकी संग बुनियाद रखी जाएगी इंशाअल्लाह, तो उस वक्त आप हज़रात को बिलमुशाफ़ा दावत दी जाएगी। संगे बुनियाद कब है हज़रत? बस उसका तकरीबन 20% काम बाकी है, वो हो जाए इंशाअल्लाह जल्दी ही। फिर आप अच्छा, वही बिल्डिंग के अंदर ही है फिर बाहर है? नहीं यूनिवर्सल से बाहर है या अंदर ही है? यूनिवर्सल से बाहर है। मुफ्ती एम कासिमी साहब, आप कैसे बाहर खामोश है। बैठे अच्छा, हैं? एक दिशा में हो सके ठीक है, इंशाल्लाह उस वक्त तरह देखने में आता है कि आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, माइक म्यूट है उनका। अच्छा, बहुत शुक्रगुजार ठीक है भाई, मुफ्ती साहब को भूख भी लग रही है शायद, अब उनके पेट में चूहे भी दौड़ रहे होंगे। नहीं, आज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माशाल्लाह। ये आप लोगों से बातें करने के बाद अब भूख भी लग रही है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे लिए। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाजे, हासिदीन के हसद से, नाक़िदीन के नक़्द से इनको महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जी, तो चलिए प्रोग्राम को इख्तिताम कर दिया जाए। जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।